السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں شک نہیں کہ یہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ امر الہی ہے اور اس پر عمل مستحب ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ پچھلی آیات واضح کر رہی ہیں کہ اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان سنو تو سب چھوڑ کر آؤ۔ یہ حکم فرض اور واجب کی طرف ہے۔ جب جمعہ ادا کر لو پھر فضل تلاش کرو، یعنی اب اجازت ہے، چاہے تو کرو۔ مگر جو آیات آپ نے پیش کی اس میں اس طرح کا پس منظر نہیں، اس میں مطلق حکم ہے کہ آپ خود بھی اس کو اپنی وائس میں مان چکے ہیں اور خود بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ یہاں اس کا مطلب واجب ہے، اللہ کے فضل و رحمت پر خوش ہونا، اور واضح ہو کہ یہاں مراد صرف خوش ہونا ہے، خوشی ہے، ہونا ہے، خوشی منانا نہیں۔ جو چاہے کفر کرے اور جو چاہے ایمان لائے میں چاہت کی بات ہے، اختیار دیا گیا ہے، جبکہ ادھر یہ نہیں حکم دیا گیا کہ جو چاہے خوش ہوں اور جو چاہے نہ خوش ہوں، بلکہ چاہت کے اختیار کو ختم کر دیا، فرمایا سب خوش ہوں۔ محدثین پر حکم میں بیان کر چکا، وہ ان کی خطا اجتہادیہ ہے، کتاب و سنت سے تصادم کی صورت میں ان کی نہیں مانی جائے گی، لیکن وہ عند اللہ ماجور ہوں گے۔ ورنہ پھر فتویٰ لگائے ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر، جو ماں بہن کے ساتھ شادی پر حد کا انکار کر گئے۔ آپ نے 3 منٹ بات کی، آپ کا جواب عرض کر دیا، اب میں عدم پر بات کروں گا جب آپ موقع دیں گے۔ آپ موقع نہیں دے رہے، 3 منٹ کے آپ آ رہے ہیں، 2 منٹ میں بات فنش کریں نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے محترم بھائی، آپ نے ہدایہ کا حوالہ دیا، اس ہدایہ کے حوالے کا جو ہے آپ کتاب کا ٹائٹل اور ساتھ میں آپ اس کا جو ہے وہ اسکرین مجھے سینڈ کر دیں تاکہ میں اسے جو ہے چیک کر سکوں۔ اور پھر دوسری بات، آپ نے کہا کہ محدثین اور آیت کریمہ کے متعلق، آیت کریمہ میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا یفرحون یہاں امر ہے اور یہاں امر مستحب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جیسے ہم یہ بحث نہیں ہے یہ چاہنا اختیار دیا یا نہیں دیا، بحث یہ ہو رہی ہے کہ یہاں جو امر لفظ امر استعمال ہو رہا ہے، اور وذکروا نعمت اللہ علیکم اس پر کے اندر جو امر استعمال ہو رہا ہے، اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کو جمعہ کی بتائی اس کے اندر بھی امر استعمال ہوا، تو فعل امر جو ہے کہاں کس متعلق کے ساتھ استعمال ہوا ہے؟ تو یہاں پر میں نے یہ تعویل آپ کو بتائی تھی کہ ہمارا عقیدہ مستحب ہے اور ہم اس آیت کریمہ سے مستحب کا استدلال کرتے ہیں۔ ادروائز اس آیت کریمہ کا جو لفظ شروع میں کل لگا ہے، اگر اس کی طرف اس کا جو ہے انعطاف کیا جائے تو اس کا مراد ہم واجب لیں گے، لیکن چونکہ یفرحون جو ہے یہاں جو ہے وہ لفظ مضارع طرح آ رہا ہے، تو یہاں پر پھر ہم اس کو جو ہے مستحب کے لیے لیتے ہیں، اور کوئی خوشی کرنا مستحب ہے، یہ میرا دعویٰ بھی تھا۔ اور اس کے مقابل اب آپ خود سے اگر آپ ایک مجھے آپ بات بتائیں، اگر آپ خود اجتہاد کر رہے ہیں، اب آپ اور میں کتنے موقع کے ہیں، ہمارے پاس کتنا علم ہے، ہم کتنا جو ہے قرآن کو سمجھے ہیں، تو اگر آپ خود سے اتنا کریں گے جو ہے وہ اٹھائیں گے اور اپنی فہم پر چیزیں سمجھیں گے، تو وہ بہتر ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے 18 محدثین کے حوالے جات رکھے، انہوں نے تفسیریں لکھی، تو انہوں نے جو مفہوم بتایا ان کو اٹھائیں گے۔ دیکھیں ہمیں کچھ محدثین کی طرف دیکھنا چاہیے، اگر اتنے بڑے بڑے محدثین وہ گمراہ تھے اور وہ غلطی کر گئے، تو آپ اور میں جو ہے کیسے حق پر اور کتنا جو ہے ہم قرآن کو سمجھے ہیں؟ ہمیں تو عربی کے عبارت شاید پڑھنی سیدھی نہ آئے، اور وہ محدثین جنہوں نے زندگیاں جو ہے وہ گزاری ہیں اور قرآن اور حدیث کی تحقیق میں، تو ان پر ہم کیسے جو کہہ سکتے ہیں کہ وہ گمراہ تھے اور ہم جو ہے آج ٹھیک ہیں؟ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ کی بات مجھے بہت ہی پسند آئی کہ کعبۃ اللہ کے متعلق اور کعبۃ اللہ پر احلاف کے متعلق اور اس کو غسل دینے کے متعلق آپ نے یہی فرمایا کہ وہ بدعت ہے، تو بہت اچھی بات مجھے لگی۔ اب میں آپ سے تھوڑی سی اور علمائی حاصل کرنا چاہوں گا۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ گفتگو کر کے کہ آپ کی جو بات ہے اور جو آپ بات کر رہے ہیں انتہائی جو ہے خوبصورتی کے ساتھ۔ تو اب میرے محترم بھائی تھوڑا سا میں محدثین کی طرف اس لیے نہیں آ رہا، صرف آپ سے اس کی رہنمائی لینی ہے کہ میرے پاس ایسی کئی چیزیں عبارات ہیں، کئی ایسی چیزیں کے ثبوت ہیں، ان کے متعلق آپ نے رہنمائی فرمائیں کہ 1000 سال سے جو محدثین ہیں اور جو مفسرین ہیں، اب محدثین کے متعلق تو آپ نے کہا وہ اجتہاد کرتے تھے، جو مفسرین تھے وہ اجتہاد تو نہیں کرتے تھے نا، تو ان کے متعلق بھی انہوں نے کتابیں لکھی اور تمام امت نے اس پر اتفاق کیا، اور کثیر ہر دور کے جو زیادہ مسلمان ہیں وہ اس پر اتفاق کرتے رہے اور وہ تعلیم دیتے رہے۔ جیسے شاہ ولی اللہ محدث دی، انہوں نے میلاد کی تعلیم بھی دی، میلاد کی محفل میں بھی بیٹھے اور محفل میلاد کے اندر بیٹھ کر انہوں نے یہ کہا کہ کعبۃ اللہ کے اندر محفل میلاد میں بیٹھا تھا تو اللہ کا نور برسا، جو میں نے اندر والی روح والی میری روح والی آنکھ سے میں نے دیکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث
مسجد بھی گھر کے اندر بھی میلاد ہوتا رہا تو وہ خود جو ہے اس کی کرنے کی صحیح کا بیان کرتے ہیں. تو کیا یہ اتنے بڑے محدثین کے جو آپ کہتے ہیں جی یہ لیکن ان کی پوری امت ان پر اتفاق کرتے ہی تو کیا 1100 سال سے 1150 سال جو مسلمان اس پر عمل پیرا ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ گمراہ ہیں اور جنہوں نے کتابیں لکھ کر آگے تعلیم دی کیا وہ بھی گمراہ ہیں؟ امام کعبہ مفتی اعظم مکہ کا فتویٰ آیا تھا سن 2014 کے اندر فتویٰ آیا پاکستان کے اندر کہ کعبۃ اللہ کے وہ امام کعبہ کہتے ہیں کہ جو بھی میلاد کرواتے ہیں اور جو اس کی تعلیم دیتے ہیں تو وہ گمراہ ہیں. تو کیا یہ 1000 سال سے جتنی محدثین اور جتنی مسلمان اس پر عمل پیرا ہوئی ہے بڑی بڑی باتیں حافظ ابن کثیر نے لکھی ہیں جناب والا اس کے علاوہ امام ابن جوزی نے کتابوں میں اتنا تذکرہ کیا ہے تو وہ تمام کے تمام جو 1100 سال سے یا 1200 سال سے میلاد کرتے آ رہے ہیں کیا وہ سب کے سب گمراہ ہیں؟ اور آخری بات میں کرتا ہوں کہ اس آیت پر صحابہ کرام کا عمل بیان کریں کہ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ سے پڑھی تھی اگر اس سے مراد جو میں نے لیا ہے وہ نہیں ہے تو جو آپ کے ہاں اس سے مراد ہے وہ بتا دیں اور اس پر جو صحابہ کرام کا عمل ہے اس کو حدیث پیش کر دیں. جزاکم اللہ خیر. جی میرے پیارے اور محترم بھائی رضوی صاحب، یہ علماء بلا شبہ مجتہد تھے اور ہمارے نزدیک ہر مسلمان وہ عامی ہو یا عالم ہو اجتہاد کر سکتا ہے، کوئی قید نہیں اس پر. جبکہ علماء حناف کے نزدیک مجتہد کی تعریف بھی لمبی چوڑی ہے اور مجتہد کو تقلید کرنا منع ہے. اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا، وقت ضائع ہوگا. مجتہد کون ہے یا کون نہیں یہ موضوع بھی نہیں. آپ نے حکم دیا تھا لہذا عرض کر دوں. جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی پڑھ لیں، تقلید کے باب میں آپ کی مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے 6 قسمیں لکھی ہیں غالباً. آپ کے ذہن میں نے یہ رزلٹ نکالا کہ میں کہتا ہوں کہ خوشی کرنا درست ہے. نہیں بھائی نہیں، نہ خوشی کرنا درست نہیں، خوش ہونا درست ہے، راضی ہونا درست ہے. جس کو حضور کے میلاد کی آپ کی ولادت کی خوشی نہیں وہ مسلم نہیں. آپ کی ولادت پر خوش ہونا یہ الگ بات ہے، خوشی میں جشن وغیرہ کرنا الگ. خوش ہونا مجھے تسلیم ہے، جشن منانا تسلیم نہیں، کیونکہ اس کا حکم نہیں. اس کا حکم نہ حضور نے دیا نہ اللہ تعالیٰ نے دیا، نہ یہ حضور کا طریقہ ہے نہ خلفائے راشدین کا طریقہ، یہ نہیں. اور غلاف کعبہ کی بناوٹ اور سونا چڑھانا وغیرہ یہ سب چیزیں سن لیں، ذرا توجہ فرمائیں، اس کو غور سے سنیے گا ذرا کہ جو بندہ اس کو مستحب سمجھ کے کرتا ہے پکا گمراہ ہے، وہ بدعتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ یار یہ پکا میں صاف کہتا ہوں کہ وہ بدعتی ہے. اس کو کیا حق ہے کہ وہ ایسا کرے؟ یہ دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہاں جو پرایا کرے تو وہ بدعتی اور فلاں اور اپنا کرے کوئی وہابی تو اس پر فتویٰ نہ لگے. اس پر پہلے لگاؤں گا، اس سے زیادہ سختی سے لگاؤں گا. یہ میں اس دین کا ماننے والا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو یہ کہنے والے، بینیفٹ دینے والے؟ اگر ثابت نہیں اور یقیناً ثابت نہیں ان کا یہ سب کرنا، ان سے پوچھ ہوگی اس بات پر اور میں فتویٰ لگاتا ہوں جائیے لے جائیے چاہے، بالکل گمراہی ہے یہ سراسر. ان کو کیا حق ہے کہ وہ ایسا کریں؟ یہ ساری چیزیں ان کی اپنی بنائی ہوئی بناوٹی باتیں ہیں. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ان کی میں صاف بات ہے کہ ان کے خلاف ہوں اس بات پر اور آپ کے ساتھ ہوں. بالکل پکے گمراہ اور بدعتی ہیں. ان کو حق کیا ہے کہ وہ ایسا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی آپ نے وضاحت فرمائی ماشاءاللہ بہت اچھی لگی. میرے پیارے بھائی تھوڑی سی آپ سے اور رہنمائی چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجتہد کی تعریف کیا ہے وہ آپ بیان کر دیں تاکہ اس پر میری رہنمائی ہو سکے. دوسری بات یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب آپ جو ہے وہ مجتہد تھے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات بتائیں. اور ابن کثیر کیا جو ہے وہ مجتہد تھے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ مجتہد تھے. علامہ علوسی بغدادی مجتہد تھے. امام فخر الدین رازی مجتہد تھے. اور اس کے متعلق امام ابن جریر طبری آپ مجتہد تھے. اس کے متعلق تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. تو بھائی ابھی تک میرے جو ذہن میں رزلٹ نکلا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس میں تسلیم کیا کہ حضور کی پیدائش پر خوشی کرنا یہ ایک اچھا عمل ہے اور اس پر آپ نے اتفاق کیا اور یہ ہمارا بھی اتفاق ہے. اور جشن کی جہاں تک بات ہے تو اس عنوان تھا جشن عید میلاد النبی. تو جشن کی جہاں تک بات ہے، جشن کسی چیز کو منانے کو، کسی یاد کے منانے کو، سیلیبریٹ کرنے کو منانا اس جشن میں آ جائے گا.
تو اب وہ اگر آپ اسلامی قوانین کے مطابق اس چیز یاد کو مناتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ جیسا کہ خلاف کعبہ کے متعلق آپ دیکھ لیں کہ حضور کے دور میں وہ اتنا جو ہے وہ قیمتی نہیں تھا. آج ہم اس کے اندر سونا لگواتے ہیں تو یہ ایک یاد منائی جا رہی ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ. تو اس کو ہم برا نہیں کہہ سکتے بلکہ اچھا ہے. اور اس طرح کی اور بھی ہمارے اندر کئی چیزیں ہیں کہ اس وقت میں مساجد جو تھیں وہ کچی ہوا کرتی تھیں، لیکن آج ہم ان کو پکا بناتے ہیں تو یہ دنیاوی کے طور پر آ جاتی ہیں. تو اس لیے کئی ایسی چیزیں ہیں. ہم خوشی مناتے ہیں تو خوشی منانے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں. تو عبادت کر کے تو اس پر بھی آپ کا اتفاق رہا تو اس بات کا ہمیں معلوم ہو گیا. اس پر آپ نے بھی اتفاق فرمایا کہ حضور کی پیدائش کی خوشی میں جو ہے خوشی کرنا آپ کو رحمت اللہ سمجھ کر جب وہ تشریف فرما ہوئی ہے تو خوشی کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے جو ضروری ہے. جو اس پہ انکار کرے وہ کافر ہے. یہ فتویٰ آپ نے پہلے جیت دیا تھا. تو یہ تو تھوڑی سی آپ وضاحت فرما دیں تاکہ عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی پر مزید گفتگو کی جا سکے. جزاک اللہ. جی بھائی ابھی میں نے بہت کچھ آپ سے سوال کرنے ہیں، بہت کچھ آپ سے پوچھنا ہے، رہنمائی لینی ہے، بہت کچھ حوالہ جات ہے میرے پاس میں کرنے ہیں دینے ہیں آپ کو. لیکن ابھی صرف ہم کیونکہ پہلی ہی آیت کریمہ پر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. اب آگے انشاءاللہ بڑھیں گے. یہ تو بات امید ہے کہ ایک مہینے تک چلے گی. تو اس لیے آپ جو ہے کوشش کریں کہ اپنی طرف سے بھی ایک سوال سینڈ کر دیا کریں تاکہ 1-2 منٹ کی جو ہے وائس میں آپ بات کر لیا کریں، ایک میں آپ کو جواب دے دیا کروں گا اس طرح. جزاک اللہ. جی میرے محترم پیارے بھائی رضوی صاحب، محدثین کا فتاوی لکھنا وغیرہ اور ان پر فتویٰ کیوں نہیں، یہ سوال ہے آپ کا. سوال بہت اچھا آپ کا. کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ مجتہدین ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا، کہ مجتہد اجتہاد کرے تو غلطی پر بھی ثواب کا حقدار ہوگا. تو فتویٰ کیوں لگے گا؟ آپ بھی کہیں کہ ہم اجتہاد کر رہے ہیں اور ہماری رائے ہے جو ہم یہ کام کر رہے ہیں، پھر آپ پر کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا، کوئی نہیں لگے گا. لیکن پھر تقلید ابو حنیفہ کی موت ہو جائے گی، پھر تقلید کی دم نکل جائے گا، آپ کا تقلید ختم ہو جائے گی. کیوں؟ مجتہد کے لیے تقلید حرام ہے احناف کے ہاں. اگر آپ مجتہد بن جائیں گے تو تقلید سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اللہ کرے چھوٹ ہی جائے. اور احناف کے ہاں یہ بات مسلم ہے کہ مجتہد پر تقلید حرام ہے. اور یہ ضد کرنا کہ فتویٰ لگائیں محدثین اور مجتہدین پہ، یہ بیجا ضد ہے. مثال کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کی تھی. کس پر فتویٰ دیں گے آپ؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یا حضرت معاویہ پر؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یا حضرت علی پر؟ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ علی سے محبت ایمان اور اس سے بغض رکھنا نفاق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور اب اس حدیث کی روشنی میں یہ فتویٰ دیں گے کہ معاویہ منافق ہے، کافر ہے؟ دیں؟ وہ بھی مجتہد تھے. آپ سب مانتے ہیں کہ وہ اجتہاد کر رہے تھے، غلطی تھی لیکن ثواب حاصل کریں گے. کہیں کہ کافر ہے، منافق ہے، پتہ چل جائے گا، ایمان کے لالے پڑ جائیں گے جو شخص یہ فتویٰ دے گا. لہذا یہ مثال ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. آپ گفتگو کو 4 منٹ تک لے جانا چاہتے ہیں، لے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اس بارے میں رضوی بھائی میں ہمدردانہ بات کر رہا ہوں کہ 4 منٹ کی جب آپ وائس نوٹ کریں گے نا تو پھر 4 منٹ ہی اس کا جواب ہوگا. اور 4 منٹ میں جو باتیں ہوں گی ان کا یاد نہیں رہتا کہ کیا بات تھی جس کا ہم نے جواب دے دیا اور کیا تھی جس کا نہیں. اس لیے میں چاہتا تھا کہ طولانی گفتگو نہ ہو. باقی آپ جیسے کہیں گے، آپ میرے بھائی ہیں، قابل عزت ہیں، بالکل آپ کی بات تسلیم کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے محترم بھائی، آپ نے جیسا کہ کہا کہ آپ اب دلائل دیں گے اپنے موقف پر، ضرور دیں. میں تو کہتا ہوں اگر آپ ایک وائس پڑھا دیں، مطلب 2 وائسیں ہو جائیں، 4 منٹ کی ہو جائیں گی، 2 منٹ کی. ایک میں آپ میری بات کا جواب دیا کریں اور ایک میں آپ سوال کیا کریں. تو ایک میں آپ کو جواب دیا کروں گا اور سوال کیا کروں گا تاکہ بات آگے چل سکے. دوسری بات یہ میرے بھائی، اگر ہم آپ کے نزدیک میلاد کروا کر گمراہ ہیں
تو آپ کا موقف بھی یہی ہے، تو محدثین کیوں نہیں ہوئی ہے جنہوں نے تعلیم دی؟ اور دوسری بات آپ کرتے ہیں جی وہ انہوں نے جو بات کی اس سے ہمیں اختلاف ہے، ان سے اختلاف نہیں ہے بھائی، حکم اس طرح نہیں لگتا۔ بات یہ ہوتی ہے یا تو پھر بندہ گمراہ ہوتا ہے، اب ہمیں تمام میلاد کرانے والوں کو برا نہ کہو، یا تو یہ کہو جو میلاد کروا رہے ہیں ان کا یہ فعل غلط ہے باقی ٹھیک ہے، تو پھر آپ میلاد والوں کو سب کو بدعتی کیوں کہتے ہو؟ اس لیے اگر محدثین کتابیں لکھ کر آپ وہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، کوئی کہتے ہیں یہ مستحب ہے، تو کہیں نے وجوبی کچھ صورت بھی بیان کی ہے، لیکن میں صرف یہ اپنا مذہب پر مستحب پر ہے تو یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم جو ہے میلاد کے بعد گمراہ ہیں تو محدثین پر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے آپ؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ محدثین نے گمراہی کی کہ انہوں نے کتابیں لکھ دی؟ 1000 سال پہلے کی کتابوں کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، کیا 1000 سال سے یہ جو محدثین ہیں یہ گمراہی کرتے آئے ہیں؟ کیا حافظ ابن کثیر نے آپ کے جو محدث ہیں انہوں نے ویسی کتاب لکھ دی اس کے عنوان پر؟ تو کیا اتنے بڑے بڑے محدثین، آپ کہتے ہیں جی محدثین کو کوئی بات جو ہے دلیل نہیں ہے یا حجت نہیں ہے، ہمارے لیے بالکل نہیں ہے، لیکن پھر اگر کفر کا فتویٰ لگانا ہے یا بدعتی کا فتویٰ لگانا ہے، اگر آپ کہتے ہیں یہ غلط کام ہے تو غلط کام پر حکم لگتا ہے، جیسا کہ آپ حکم لگائیں، آپ کہیں اب یہ پھر اس بات کو نتیجہ نہ ہوا نا کہ آپ کہتے رہیں گے میں بھی کہتا رہوں گا، تو اگر ہم غلط ہیں، اگر آپ کہتے ہیں جی یہ حرام کام ہم کر رہے ہیں تو یہ حرام کام محدثین بھی کرتے رہے ہیں، تو کیا ہم بھی ان محدثین کے ساتھ ہی جو ہے یہ ہم پر حکم آئے گا؟ اس کی وضاحت فرما دیں تاکہ میرا جو ہے یہ پس منظر اس پر میری رہنمائی ہو سکے۔ دوسری بات کا وائس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہدایہ کا سکین آپ نے طلب فرمایا ہے، مل جائے گا، انتظار فرمائیں، یہ کام میرے ذمہ ہو گیا۔ دوسرا آپ نے بحث کی، آیت کی اور فرمایا اس کو ہم مستحب مانتے ہیں، یعنی آپ خود مستحب مانتے ہیں، آپ کا ماننا یا نہ ماننا دلیل نہیں۔ تیسری بات آپ پھر محدثین کی اتھینٹسٹی کی بات کی، بارہا دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کا رد نہیں کہ ان کی شخصیت غلط تھی، وہ بے ایمان تھے معاذ اللہ، اس طریقے کی بات نہیں ہے پیارے بھائی، وہ لوگ قابل تعریف تھے، مجتہدین تھے، قابل عزت تھے، اور ان کا اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ معصوم نہیں ہے۔ شاید اس بات کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، اگر تسلیم کرتے ہیں تو مجھے بتلا دیجئے، اگر نہیں تسلیم کرتے تو بھی بتلا دیجئے، یس اور نو میں جواب دیں تاکہ دلیل دے سکوں کہ مجتہدین کی بات کس حد تک مانی جانی چاہیے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ اس آیت کا جس پر آپ استدلال کر رہے ہیں اس میں خوشی مناؤ کی بات ہے یا خوش ہونے کی بات ہے، کہ چاہیے کہ اس پر خوش ہوں یہ بات ہے یا خوشی مناؤ کا آرڈر ہے اس میں؟ اور ہمارے نزدیک جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، اس کا اہتمام کرنا، یہ منانا بدعت ہے، بالکل حرام ہے، یہ عمل ضلالت ہے، گمراہی ہے، گناہ ہے، بالکل ہم یہ صاف کہتے ہیں، اس کو ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں موقع دیں، آپ نے بات کر لی ہے اور جو آپ کے پاس دلائل تھے وہ آپ عرض کر چکے، آپ پیش فرما چکے، اب ہمیں عرض کرنے دیں، اور اگر آپ کے پاس مزید کوئی بات ہے تو وہ بھی آپ کرنا چاہتے کریں، اب ہماری باری آنے دیں تاکہ ہم ثابت کر سکیں کہ یہ کیا چیز ہے، اور اس کو جو ہم نے کہا ہے اس پر ہم دلائل عرض کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جی میرے بڑے ہی محترم اور پیارے بھائی رضوی صاحب، آپ کو میری بات پسند آئی، مہربانی، ہم بات عدل و انصاف کی کریں گے، رگڑے میں چاہے عربی آئے، اجمی آئے، وہابی آئے، سنی آئے، کوئی آئے، بریلوی آئے، مفسرین بھی مجتہد تھے، بلا شبہ جی وہ مجتہد تھے، ہم نے ایک کیٹاگوریکل جملہ بولا تھا، ہمارے نزدیک ہر عالم اور عامی اجتہاد کر سکتا ہے، شاہ ولی اللہ ہوں یا کوئی، سب اس میں شامل ہے، سعودی فتویٰ اگر تو دلیل سے خالی ہے تو اس پر ہم بات کریں گے، بہرحال وہ الگ بات ہے، 1200 سال سے میلاد کرنا ثابت ہے نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، خود احمد یار خان نعیمی جال حق میں لکھتے ہیں یہ ملک مظفر بادشاہ کے دور میں شروع ہوا، جو کہ کم از کم 500-600 سال بعد جو ہے شروع ہوا ہے۔ اب میں اس کے عدم کی بات شروع کرتا ہوں، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 33، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور رسول اللہ کا حکم مانو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ ترجمہ یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا ہے جو میں نے پڑھ دیا ہے، یہاں پر مولانا نے اطاعت کا مطلب حکم کیا ہے، خیر یہ الگ بحث ہے کہ اطاعت کس چیز کا نام ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے، حکم اللہ اور حکم رسول اللہ سے خالی عمل باطل ہے، یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ
اطاعت سے خالی ہو کر کیا گیا عمل باطل ہے، قرآن کی روشنی میں صاف نظر آ رہا ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو حکم الہی ہے، نہ ہی حکم رسول، نہ ہی سنت رسول، بلکہ اس کو تمام علماء اسلام کتاب و سنت کی روشنی میں بدعت ہی مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ اس کو بدعت حسنہ مانتے ہیں اور کچھ بدعت سیئہ۔ اس آپ نے آیت کا مفہوم جو ہم سمجھتے ہیں وہ کہ اللہ کی فضل و رحمت پہ خوشی مناؤ یا خوش ہو، اس کا پوچھا تھا، وہ اگلی دفعہ اس پر روشنی ڈالوں گا وقت کی۔ جی تو رضوی بھائی بات کٹ گئی وقت کی قلت کی وجہ سے، وہ جو ہے نا آیت کا مفہوم میں انشاءاللہ اگلے وائس نوٹ میں وہ سینڈ کروں گا جب بات چلے گی، تو انشاءاللہ وہ بتلا دوں گا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے محترم بھائی، سب سے پہلی بات کہ اہتمام کرنے کے متعلق، اس خوشی کا اہتمام کرنا، یہ میں نے کہا تھا کہ یہ مستحب ہے، اور مستحب جو ہے اس پر صحابہ اکرام کا بھی عمل رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کرنا۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جو ہے وہ بیٹھ کر یا کسی موقع پر بھی، جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع کا میں حوالہ آپ کو دوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، میلاد کا ذکر کرنا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کا شکر ادا کرنا، جیسا کہ میں نے اپنا موقف پیش کیا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں، محفل سے جاتے ہیں اور اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی باسعادت ولادت کا، آپ کی سیرت کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ کرنا یہ صحابہ اکرام کے سنت کے عین مطابق ہے۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ پچھلی وائس میں کہا تھا کہ عبد الوہاب صاحب کی آپ نے ساری بات ماننی پڑے گی، تو میرے محترم بھائی جیسا کہ آپ نے جاء الحق کا جو ہے حوالہ دیا، تو مخالفین جب مناظرہ ہو رہا ہوتا ہے یا گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو مخالفین میں سے اگر کسی کی کتاب کا حوالہ دیا جائے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر وہ عمل کرے۔ جیسا کہ آپ کو میں نے محمد بن عبد الوہاب صاحب کا حوالہ دیا، تو وہ کیونکہ کتاب آپ کے یہاں مسلمہ ہے تو اس کی ساری باتیں میں نے نہیں ماننی پڑیں گی، بلکہ وہ جو حوالہ آپ کو میں نے دیا ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ آپ جاء الحق کی حوالہ مجھے دے رہے ہیں تو آپ جاء الحق کی اگر ساری بات نہیں مانیں گے، صرف جو چیز مجھے دکھا رہے ہیں آپ حوالے کے طور پر مجھے پیش کر رہے ہیں، تو کیونکہ یہ کتاب ہمارے یہاں مسلمہ ہے۔ آپ نے جاء الحق میں کہا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو ہے بادشاہ تھا، اس نے جو ہے مظفر الدین نے یہ کام شروع کیا تھا، تو بھائی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سرکاری طور پر کسی ملک کے اندر، کسی سلطنت کے اندر سب سے پہلے اس نے کیا تھا۔ اس سے پہلے جو ہے فی نفس ہی میلاد کروانا تو صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس بن عبد المطلب جب غزوہ تبوک سے، خویم بن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر حضور کی برگاہ میں جو ہے حاضر ہوئی اور کہا کہ رسول اللہ میں آپ کا جو ہے ذکر کرنا چاہتا ہوں، مطلب ہے کہ آپ کی شان میں کچھ شعر پڑھنا چاہتا ہوں، تو پھر وہاں پر انہوں نے 30,000 صحابہ کرام کے سامنے یہ جو ہے شعر پڑھا، وَأَنْتَ لَمَّا وَلِدْتُ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزم معراج جہاں میں آپ کی تشریف آوری ہوئی تو اس کے باعث پوری زمین منور ہو گئی۔ تو حضور کی پیدائش کا ذکر کرنا یہ فی نفس یہ صحابہ کرام سے ہمیں جو ملتا ہے۔ ہاں اس بڑے پیمانے پر جو ذکر کرتے ہیں تو ہمیں، کیونکہ اب کوئی کہے جی مساجد جس طرح ہم بنا رہے ہیں صحابہ کرام کے دور میں تھی نہیں تھی، تو نہ ہونا تو آگے سے یہ جواب ملے گا جی مساجد تو تھی نا، تو ہم نے اصل چیز جو ہے کسی چیز کی اصل جو ہے وہ ثابت کرنی ہے، باقی جو ہے یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے خوشی منانے کے جو طریقے ہیں اس میں جو ہے چینج آتی رہتی ہے۔ جزاک اللہ، وائس لمبی ہو گئی ہے، معذرت خواہ ہوں اس لیے، تو اس کے متعلق تھوڑا سا مجھے رہنمائی فرما دیں، پھر میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ خوشی جو ہے خوشی کرنا اس سے قرآن اور حدیث سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں خوش ہونا یہ جو ہے یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اجر بھی اللہ کے یہاں ہے، اس کا اجر بھی اللہ کے یہاں ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو حدیث پیش کروں گا، اس میں معذرت کے ساتھ آپ بھی 4 منٹ کی وائس کر لیں گے، کل سے بات نہیں ہوئی تھوڑی سی، تو بات جلدی تھوڑی سی آگے نکلے۔ جزاک اللہ۔ جی میرے بڑے ہی پیارے اور محترم دوست، آپ نے استدلال فرمایا کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا، حضور کے سامنے کیا، گویا یہ میلاد منانا ہوا، جبکہ آپ خود فرما چکے ہیں کہ صحابہ نے جشن نہیں منایا کیونکہ ان کو غم تھے۔ ایسی ہی بات ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی اپنی کتاب میں لکھی ہے۔
گویا یہ اعتراف ہے کہ صحابہ کا جشن نہ منانے کا، یہ اعتراف ہے ڈاکٹر قادری صاحب کا بھی اور آپ کا بھی. اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب اس سے بھی واضح کر کے لکھتے ہیں جال حق صفحہ نمبر 236 پر. انشاءاللہ آپ اسکین طلب کریں گے، اسکین ملے گا، بے فکر نہیں. امام وہ لکھتے ہیں کہ امام سخاوی نے فرمایا میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا، بعد میں ایجاد ہوا. یہ دیکھ لیں، صاف لکھا ہوا ہے، صاف بات وہ لکھتے ہیں کہ میلاد شریف تینوں زمانوں میں نہیں ہوا. یہ امام سخاوی کا قول لکھتے ہیں یہاں پر. اور صفحہ 239 پر لکھتے ہیں کہ اگر یہ بدعت بھی ہو تو ہر بدعت حرام نہیں ہوتی. ہم بدعت کی بحث میں عرض کر چکے کہ بدعت واجب بھی ہوتی ہے، مستحب بھی، جائز بھی ہوتی ہے، اور مکروہ اور حرام بھی. نیز پہلے باب میں تفسیر روح البیان کے حوالے سے بتا چکے کہ یہ بدعت حسنہ و مستحبہ ہے. محمد بن عبد الوہاب کی بات آپ نے کی تو بھائی ہم کتاب و سنت کی مخالفت میں ان کی نہیں مانیں گے. کتاب و سنت کے مطابق ہوئی تو مولانا احمد رضا خان صاحب کی بھی مان لیں گے. اشعار پڑھنا صحابہ کرام کا یا ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ کرنا، ان سے اختلاف نہیں، وہ کام جائز ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ ایسے کام سر انجام دیے گئے، آپ نے منع نہیں فرمایا، لہذا وہ ثابت ہے. لیکن ایسا کرنا اس سال تو کیا، اس وقت تو کیا، پھر دوبارہ وہی دن آیا پھر وہی کیا، جیسا کہ آپ لوگ یہ کرتے ہیں. یہ ہر سال اہتمام کرنا ثابت نہیں. جو آیات قرآنی میں نے پیش کی اس پر استدلال بھی کیا، آپ نے تبصرہ نہیں کیا. پیارے بھائی اس پر بھی تبصرہ کریں نا کہ اس میں کوئی خامی ہے میرے استدلال میں. اگرچہ صحابہ کے افعال سے کچھ بھی جشن پر ثابت نہیں، آپ کے ہاں بھی تسلیم ہے، کیونکہ ڈاکٹر قادری صاحب بھی لکھ چکے ہیں کہ یہ ان کو کام تھے، ان کو غم تھے، وہ کہتے ہیں ان کو غم بڑے تھے، تو وہ بھی لکھتے ہیں. اور بدعت حسنہ بھی مانتے ہیں. بدعت حسنہ کہنا ہی یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ یہ چیز صحابہ اکرام سے ثابت نہیں. جو صحابہ سے ثابت ہو جائے، حضور سے ثابت ہو جائے، وہ بدعت نہیں ہو سکتی. اور ایک سیکنڈ کے لیے اس کو میلاد کے جشن پر قیاس بھی کر لیں تو بھی یہ صرف ایک دفعہ کرنا ثابت ہوا. ہر سال اس کا اہتمام کرنا اور شد و مد سے کرنا، شدت سے کرنا، یہ ثابت نہ ہوا. لہذا پھر بھی آپ کا مسئلہ حل نہ ہوا جناب. تو میں تو آگے بڑھنا چاہتا تھا اپنے دلائل میں، لیکن آپ نے پھر یعنی دلائل دینے شروع کر دیے اس کے اس بات پر، اس کے استحاب ہونے مستحب پر وغیرہ. اس لیے میں رک گیا کہ ان چیزوں کا جواب دے لوں. تو میں آگے نہیں بڑھتا. میں نے وہ آیت پیش کی ہے اور اس سے استدلال کیا ہے، اس استدلال پہ کلام فرمائیں کہ یہ بات غلط ہے یا یہ ٹھیک ہے وغیرہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے پیارے محترم بھائی، آپ نے بہت اچھی بات کی. وہ آیت کریمہ میں اس رات کو بات انشاءاللہ میں کروں گا، کیونکہ ابھی میں کہیں باہر ہوں اور رات کو سمجھا کہ آپ کی سوال کا جواب دیتے چلوں. میں نے یہ پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ اس گروپ کے اندر بھی موقف ظاہر کیا ہے اور پھر بھی کر رہا ہوں کہ میلاد کے اہتمام کی اصل جو ہے وہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. اور ہر سال اہتمام کرنا، میں تو کہتا ہوں ہر سال کیا ہر ہفتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روزہ رکھ کر اس دن کو اپنی پیدائش کے دن کو خاص کرتے تھے. تو ہمیں یہاں سے بھی دلیل ملتی ہے کہ حضور کی پیدائش کے دن کو ہر سوموار کو حضور کا روزہ رکھ کر اس کو خاص کرنا، یہ ہمارے لیے جو ہے میلاد کروانے کی بھی دلیل ہے. اور دوسری بات آپ نے کہی صحابہ کرام نے نہیں کیا. تیر القادری صاحب نے لکھا ہے، جو تیر القادری صاحب اور جاء الحق کے اندر علامہ سخاوی کا جو قول نقل کرتے ہیں، جاء الحق کے اندر احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا موقف یہ ہے کہ جس طرح آج ہم یہ بڑے پیمانے پر اہتمام کرتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ صحابہ کرام نے کیا. اس کی اصل جو ہے صحابہ کرام سے ملتی ہے کہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرتے تھے. حضور کا جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اللہ کا جو ہے وہ ذکر کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اس پر اور بھی حدیثیں ہیں، مسلم شریف کی حدیث بھی ہے، میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ ایک مجمع کی صورت میں جو کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، تو حضور نے پوچھا ہے میرے پیارے صحابہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ نے آپ کو ہمیں بھیج کر یہ احسان فرمایا، ہم اس احسان پر جو ہے نا رب تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو میرے محترم بھائی اس پر یہ بات ہوئی. تو اب یہ اس طرح گفتگو کرنا یہ کام ہفتے میں جو حضور اکرم کرتے تھے، ایک دلیل یہ آ گئی. پھر اب
ابو لہب کی جو حدیث میں نے عبدالوہاب صاحب کی کتاب سے پیش کی تھی، تو انہوں نے بھی اس سے استدلال پکڑتے ہوئے علامہ ابن جوزی کا قول نقل کیا ہے کہ یہ کرنا اس پر جو ہے وہ ٹھیک ہے اور یہ ویسے برکت ہے، اور جو بھی کرواتا ہے اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کا اس پر امن و امان، اس کا پورا سال جو ہے امن و امان کے ساتھ گزرتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ بھی سبق جس سے محدثین جس چیز سے حجت پکڑتے ہیں تو اس چیز کو جو ہے وہ بطور دلیل لاتے ہیں۔ بحث لمبی ہو گئی ہے، مگر کے ساتھ میں اگلے بحث میں جو ہے پھر اگلی بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی میں تھوڑا سا بزی ہوں، انشاءاللہ میں کتاب کے ساتھ اور بات کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چھوٹی سی بات یہ کہ کیا اس میں کوئی دلیل ایسی بھی ہے کہ حضور نے منع فرمایا ہو کہ میری پیدائش کے دن کو خاص نہ کرنا اور میری پیدائش کے دن کو جو ہے بطور عید نہ منانا، یا اس طرح کی کوئی بھی خاص دلیل ہے؟ حالانکہ نبی کے پیدائش کے دن کو رب تعالیٰ نے خود قرآن میں خاص کیا۔ سورۃ آل عمران سورۃ مریم آیت نمبر 15 ہے اور سورۃ مریم آیت نمبر 33 ہے۔ رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام ہو اس دن پر جس دن نبی پیدا ہوئی ہے، نبی پر بھی سلام ہو اور اس دن پر بھی سلام ہو جس دن نبی پیدا ہوئی ہے۔ تو نبی کے پیدائش کے دن پر سلام پڑھ کے اس کو خاص کرنا میں رب کی سنت ہے۔ تو اس دن کو خاص کر کے اس کی اصل قرآن سے مل گئی، اس دن کو خاص کر کے اس دن پر سلام پڑھنا، تو یہ ابھی جو ہے قرآن بھی تعلیم دے رہا ہے، حضور کی نظر رکھ کے بھی تعلیم دی ہے۔ تو ایک مسلمان اگر یہ عمل کرے تو اس کے متعلق محدثین نے بڑی جو ہے انہیں گائن دی ہے کہ یہ بہت اچھا عمل ہے، اور جمیع محدثین نے آپ اس کے بدلے میں جو ہے وہ کم نہیں محدث ہو گئے، وہ کرنا سب سے زیادہ جو محدثین کا اجماع رہا ہے اس بات پہ کہ میلاد نبی کروانا ویسے برکت ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ نے الہدایہ سے، لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ میں بات سمجھانا کیا چاہتا ہوں۔ قرآن سورہ نساء حرمت علیکم امہاتکم، حرام ہے تم پر تمہاری مائیں۔ حدیث نسائی اس میں یہ واضح ہے کہ ایک صحابی جا رہے تھے تلوار لے کے، دوسرے نے کہا یار کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا جس بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کیا ہے اس کی گردن اڑا دو، حضور نے حکم دیا۔ لہذا اللہ کہے قرآن میں کہ حرام ہے تم پر، حضور کہیں کہ گردن اڑا دو، اور ہدایہ شریف کا کیا فیصلہ ہے؟ ایسا کرنے والے پر حد نہیں۔ بزرگوں کے اقوال کی کیا حیثیت ہے اللہ رسول کے کھلے ہوئے احکامات کے سامنے؟ حقیقت واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کسی بزرگ کی جو ہے معاذ اللہ توہین کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ اور الہدایہ میں سے یہ پڑھ لیجئے گا وَمَن تَزَوَّجَ امْرَأَةً، جو ایسی عورت کو بیوی بنا لے جو اللہ نے نہ حلال کی ہو تو اس کے ساتھ کرتا پھر اس کے ساتھ ہم بستری بھی، تو اس پر حد نہیں ابو حنیفہ کے نزدیک، اللہ معاف کرے۔ اور آپ نے یہ بات بھی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، افسوس ہے یار، یعنی منع نہیں کیا تو جو مرضی عمل دین میں داخل کریں، منع کیا ہے بدعت سے کیا ہے، اور یہ بدعت ہے، سب اس کو مانتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ بحث صرف یہ ہے کہ کچھ اس کے تحفظ کے لیے بدعت حسنہ کی بات لائے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ میری جو دلیل ہے قرآنی آیت وغیرہ، اس سے پہلے جو میں نے استدلال کیا ہے کہ وہ عمل برباد ہے جو اطاعت اللہ اور اطاعت رسول اللہ سے خالی ہوتے کیا گیا۔ اس عمل پر اللہ رسول کی اطاعت نہیں ہے، صاف بات ہے، تو یہ عمل برباد ہے، باطل ہے بالکل۔ قرآن کی اس آیت کا پیارے بھائی بات دیں گے نا، انشاءاللہ آپ دلائل دینے کی باری میری ہے، میں دوں گا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں، مسئلہ نکھر کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ جی پیارے رضوی بھائی، آپ نے حسب سابق وہی باتیں دہرائی جن کا بار بار دفعہ میں جواب عرض کر چکا ہوں۔ شاید میرے سمجھانے میں کمی ہے جس کی وجہ سے بات آپ کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ مثلاً کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، بھائی مستحب عمل کے لیے علماء کے اقوال نہیں ہوتے کہ علماء کے اقوال سے علماء کہتے ہیں یہ مستحب ہے تو مستحب ہو گیا، نہ، اس کی دلیل ہونا ضروری ہے کتاب و سنت سے۔ مثال کے طور پر تراویح نماز کا اہتمام مستحب ہے، دلیل بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک جماعت کروائی، پھر فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم پر فرض نہ ہو جائے تو نہ کروائی۔ ثواب بیان کیا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ترغیب دلائی اور بات یہ مستحب ہوگی۔ اب مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ ابو داؤد شریف کے بھی الفاظ ہیں کہ حضور نے فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو، مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھو، مغرب سے پہلے 3 دفعہ آپ نے فرمایا، آخر میں فرمایا جس کا دل چاہے، مستحب ہو گیا۔
تو نماز سے قبل مسواک کرنا وغیرہ بہت سی مثالیں ہیں، لیکن انہی پر اکتفا کرتا ہوں کہ مستحب کے لیے بھی اس طریقے سے دلیل ہونی چاہیے۔ روزہ رکھنے سے جشن کی دلیل لینا کمال ہوگی یار، آپ روزہ رکھو، ہم آپ کے عمل کو غلط کہیں مجرم ہوں گے۔ صحابہ نے بغیر دن تاریخ کا تعین کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا، آپ بھی کریں، کون غلط کہے گا؟ اس طریقے پر نعت گوئی وغیرہ کرنا، اشعار پڑھنا، یہ سب اسی کا یہی حکم ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے الہدایہ کا بھی حوالہ دیا کہ علماء کے اقوال کا رد کرنا یہ غلط نہیں ہوتا، کئی جگہ پہ رد کیا جاتا ہے، ہو جاتا ہے، اور آپ نے حوالہ طلب کیا، انشاءاللہ کر رہا ہوں حوالہ بھی سینڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بھائی، چلے ایک بات تو اب متفق ہو گئی کہ دن کو مقرر کیے بنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، شعر پڑھنا اور میں پھنس جانا یہ ٹھیک ہے جی، یہ تو آپ اب اس بات پہ چلو ہم متفق ہیں۔ آپ نے کہا روزہ رکھ لیں، اس طرح منانا بھی ٹھیک ہے، اور بلا کسی دن کو خاص کیے بغیر صحابہ اکرام کا جو عمل آپ نے بتایا اس پر بھی ہم متفق ہے۔ اب جو نقطہ بچا ہے وہ یہی بچا ہے کہ اس پر خوشی کرنے کی جو ہے کوئی دلیل ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب میں اپنے 2 منٹ پورے کر لوں گا، آپ کو اس پر جو ہے میں اگلی آپ کی وہی سن کر پھر آپ کو جواب دیتا ہوں۔ تو اب یہاں پر ایک پوائنٹ تو ہمارے پاس واضح ہو گیا کہ ہماری کچھ چیزیں اس پر میں اتفاق کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ چلیں جی دن کو مقرر کیے بنا، اب چیک یہ کرنا ہے کیا یاد کو منانا، کسی چیز کو منتخب کر کے رکھنا، اس کی تعلیم ہمارے پاس قرآن اور حدیث سے ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ فقہ کی طرف نہ جائیں، اگر فقہ کی طرف جائیں گے تو میں آپ کو جو کتاب ابھی اس کا اسکین سینڈ کیا ہے اس کے اندر ایسی کئی چیزیں ہیں، کتے کا پیشاب پاک ہے جیسے کہ، اور عورت اگر اپنی فرج کے اندر انگلی استعمال کرے اور انزال بھی ہو تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا، تو اس طرح کی باتیں اس کتاب کے اندر ہیں جو میں آپ کو جس کا اسکین سینڈ کیا ہے۔ لیکن فقہ کی طرف میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ فقہ ایک علیحدہ موضوع ہے اور فقہ کے متعلق میرے پاس نہ علم ہے اور نہ ہی میں فقہ کے متعلق کوئی ایسی گفتگو کروں گا، اور کسی امام کی جو ہم تقلید کرتے ہیں تو وہ بھی فقہ میں ہی کرتے ہیں دراصل، لیکن چلیں وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، ہم جس موضوع پہ رہ رہے ہیں اس پر ہی گفتگو ہم نے کرنی ہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے پیارے بھائی، سب سے پہلی بات آپ نے وہ تسلیم کر لیا کہ خاص کیے بغیر اگر ہم غیبت سے جاتے ہیں اور حضور کا تذکر کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جو ہے سوموار کو روزہ رکھتے تھے، اور روزہ رکھ کر یہ بات ہمیں انہوں نے بتائی کہ دن کو خاص کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اب دن کو خاص کرنے کی تعلیم بھی یہاں سے مل گئی، اور اس کے علاوہ اور بھی میں نے قرآن کی آیت میں پڑھی وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کے نبی کے میلاد کے دن کو خاص کیا۔ اور دوسری بات، اب خوشی کرنے کا جو جواز ہے تو خوشی کرنے پر اجر عظیم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ابو لہب کافر والی حدیث نقل کی کہ ابو لہب جو کافر تھا اس کے عمل کا یہ صرف بھتیجا سمجھ کے نبی کی تعظیم کی، اس نے بھتیجا سمجھ کے، صرف نبی سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کر ابو لہب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اپنی ایک غلام کو آزاد کیا تھا، اور اس پر اللہ نے یہ اجر دیا کہ اس کے حساب میں کمی کی جاتی ہے سوموار کے دن۔ تو اگر ایک کافر کی یہ عالم ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر ایک مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی سمجھ کے ان کی جو ہے کرے پیدائش کی خوشی کرے تو اس کی تو کتنی اعلیٰ مرتبہ ہوگا۔ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ میری رہنمائی ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ جی میرے محترم بھائی، آپ نے ایک وائس میں فرمایا میں اتفاق کرتا ہوں ان کو دن کو مقرر کیے بنا منانا وغیرہ، جبکہ دوسرے وائس میں روزے والی حدیث صحیح مسلم سے پیش کر کے فرما رہے ہیں کہ دن کو خاص کرنا بھی درست ہوا، یعنی کہ ایک خود ہی نفی فرما رہے ہیں اور خود ہی اس کا اس بات فرما رہے ہیں۔ میں فقہ حنفی کی طرف نہیں گیا، اور نزل ابرار وحید الزمان کی آپ نے پیش کی ہے، اور اس میں سے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ سب فقہ حنفی میں موجود ہے پیارے بھائی، نہیں تو میں نکال کے دے دوں آپ کو اگر آپ حکم کریں گے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ وحید الزمان پیش نہ کریں اور آئندہ بالکل نہ پیش کریں، کیونکہ وہ خود مان رہے ہیں کہ اہل حدیث کا مجھ سے اعتقاد جاتا رہا، ان کی زندگی کے 3 ادوار ہیں، وہ شیعہ بھی رہے، حنفی بھی اور اہل حدیث بھی وہ رہے، تو پتہ کر لیں کہ یہ عبارتیں انہوں نے کہاں سے نکالی، کیا خیال ہے؟ پتہ کر لیں۔ فقہ حنفی کے اندر یہ ساری عبارتیں اگر نکال دوں میں تو آپ مانیں گے کہ وحید الزمان نے وہاں سے لی ہیں؟
ہمارے یہاں تو یہ ان کی تقلید کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک عالم ہے ہمارے مولوی ہے، تو ان کی تقلید تو نہیں ہے نا. جہاں سے انہوں نے لی ہے وہ میں دکھا دوں کہاں سے لی ہے انہوں نے. اور میں نے ہدایہ آپ کے حکم پر پیش کی ہے. میں نے کیوں پیش کی؟ میرا کوئی شرارت کا مقصد نہیں، آپ کو یقین دلانے کے لیے. آپ نے خود کہا تھا سکین دے ہدایہ کا. ائمہ مجتہدین سے خطا ہو سکتی ہے، یہ ثابت کرنا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت روزہ اور آپ کا کام ہے عید. اب عید کے دن روزہ کس کا ہوتا ہے یہ مجھے ذرا بتلائیے گا. ابو لہب والی روایت سے استدلال گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو لہب کی سنت ہے میلاد منانا. یہی آپ کہنا چاہتے ہیں نا کہ ابو لہب کی یہ سنت ہے. ابو لہب کے حوالے سے قرآن اس کے ہاتھوں کی تباہی کی خبر دے رہا ہے، اور بخاری میں اس کی جو حدیث ہے جس کو آپ پیش کر رہے ہیں اس کی اسنادی حیثیت پر بھی بات ہو سکتی ہے. یہ غور کریں، اس کی سند پر بھی بات ہو جاتی ہے. اس کی سند بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر میں چاہوں تو آپ کو اس کی سند کی خرابی بھی بتلا دوں، پھر اس پر آپ کلام ہی نہیں کر سکیں گے، اس کو صحیح ثابت نہیں کر سکیں گے. اور ابو لہب کا فعل بھی صرف لونڈی کی آزادی تھا. اگر اسناد پر نہ بھی بات کی جائے تو اس کا لونڈی کی آزادی تھا. جشن کا کام آپ کا پھر بھی نہ چلا پیارے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی، آپ نے اوپر ہدایہ کی بات کی کہ ہدایہ کے اندر جو فتویٰ ہے، اب اس طرف ہمارا موضوع چینج ہو جائے گا، لیکن اگر آپ وہ مہربانی فرمائیں وہ مجھے سینڈ کر دیں تاکہ میں اس کی تحقیق کر سکوں. اس ہدایہ کا جو ٹائٹل ہے کتاب کا، وہ ٹائٹل اور کتاب کے اندر وہ جو فتویٰ ہے وہ بھی آپ دکھا دیں. تو اس پر بہت طویل بحث ہوگی. اگر اس سائڈ پہ آ گئے تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو عنوان ہے اس پر ہی رہیں تاکہ اس عنوان کو کہیں تکمیل تک پہنچایا جا سکے اور آپ کا موقف بھی مکمل طور پہ معلوم ہو اور ہمارا موقف بھی معلوم ہو. اور پھر اس پر جو آپ نے کوئی تعویل باندھ کر اس کو جو آپ نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے اور حرام ہے، تو آپ نے اس کو حرام ثابت کرنا ہے. تو وہ بھی آپ اپنی تاکہ حوالے پیش کریں تاکہ معلوم ہو کہ آپ کا موقف جو ہے قرآن و حدیث سے کتنا ثابت ہے. تو جزاک اللہ. اور میں نے کہا کہ اگر بدعت حسنہ کی آپ بات کرتے ہیں تو اب آپ یہ بتائیں کہ جو بدعت حسنہ اس چیز کو لکھتا ہے تو اس کا پس منظر کیا ہے. اب اجتہاد تو رہا ایک مسئلہ کہ چیز اصل میں ہے کہ نہیں ہے یا جس کی تحقیق ہے. اب جن لوگوں نے اس کو اجتہاد کر کے آگے تعلیم کیا اور اس پر عمل پیرا ہوئے، تو کیا وہ بھی اجتہاد کے اندر ہی آئے گا؟ مطلب یہ کہ اگر میں اجتہاد کرتا ہوں تو میں نے ایک چیز پیش کی، اس پر پھر میں نے آگے تعلیم دینا شروع کر دی اور تمام میرے فالوور بن گئے، تو اس کے متعلق اب کیا ہو جو ہے وہ حکم آئے گا؟ ذرا اس کے متعلق میری رہنمائی فرمائیں. اور اس پر میں نے پہلے بھی کافی دلیل پیش کی ہیں کہ اور کچھ محدثین ہیں، کچھ تو جنہوں نے اجتہاد کیا، اور کچھ لوگ ہیں جو کہ مقلد ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آپ کی مسند امام کا حوالہ پیش کیا تھا کہ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب جو کہ حنبلی تھے، مقلد تھے، تو انہوں نے میلاد کے عنوان پر ابن جوزی کی حوالہ پیش کر کے پھر اس پر جو استدلال کیا. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی یہ تو شاہ اربل نے جو ہے جاؤ حق کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس نے شروع کیا ہے. تو شاہ اربل تو 630 ہجری میں گزرا، تو اس سے پہلے امام ابن جوزی گزرے وفات 579 ہجری ہے. تو شاہ اربل کے پیدا ہونے سے پہلے ابن جوزی فرماتے ہیں لا زال آل الحرمین شریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب. فرماتے ہیں ہمیشہ سے مغرب کے اندر، مشرق کے اندر اور مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر اور تمام جو ہے عرب کے اندر، مشرق سے لے کر مغرب تک یختفلون مجلس ولد النبی، نبی کی میلاد محفلیں منعقد ہوتی آ رہی ہیں. اور پھر وہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ ابو لہب جو ہے کافر ہو کر اگر رب تعالیٰ نے اسے محروم نہیں رکھا اور اس کو اس کا اجر ملتا ہے تو اس مسلمان کی شان کیا ہوگی جو حضور کا میلاد منائے. تو اس پر آپ پھر اگر بحث کرنا چاہیں تو اس پہ آ جاتے ہیں کہ ابو لہب کافر تھا تو اس کو یہ بات ایسی کیوں ہوئی. تو اس کے متعلق محدثین نے وضاحت کی ہے. اگر آپ اس طرف آئیں گے تو انشاءاللہ اس طرف بھی آپ کو میں اس بات کی وضاحت فرماؤں گا کہ جو ہے محدثین نے اس پر کیا نقطہ پیش کیا ہے. جزاک اللہ. بھائی لمبی ہوگی ہے مدد کے ساتھ. جی محترم رضوی بھائی، آپ نے ہدایہ کا سکین طلب کیا تھا، میں نے دکھایا، اور یہ سکین مکتبہ شاملہ کا سکین ہے. اگر آپ کے پاس ہدایہ ہے تو کھولیں اور کتاب الحدود کھول لیں، عبارت مل جائے گی. اور میں نے اس کے عنوان کے تحت سینڈ کیا ہے، اسی عنوان کے تحت جس پہ بات ہو رہی ہے. آپ پھر بھی طلب کر رہے ہیں بھائی، میں نے سینڈ بھی کر دیا، پھر آپ کر رہے ہیں. آپ میرے وائس سنتے نہیں ہیں لگتا ہے. بتائیں میں نے یہ کیوں پیش کیا تھا؟ اگر آپ سنتے ہیں بتائیں نا میں نے کیوں پیش. توجہ سے سنا کریں پیارے بھائی.
آپ کو اب تک نہ اجتہاد کی سمجھ آئی اور نہ ہی کسی اور چیز کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب میں اجتہاد کرتا ہوں۔ تو بھائی آپ کیوں کر اجتہاد کر سکتے ہو؟ مقلد اجتہاد نہیں کر سکتا احناف کے نزدیک۔ محمد بن عبد الوہاب کی پھر بات کی، میں نے اس کا جواب نہیں دیا تھا؟ بھائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بالمقابل ہم شیخ الاسلام کی مانیں گے کافر ہو جائیں گے۔ ابو لہب کی بات آپ نے پھر پیش کر دی، اس کا جواب بھی میں نے دیا تھا، لیکن آپ کو تسلی نہیں ہوئی۔ دلیل میں نے دی تھی قرآن سے، کہ جو میں نے دلیل دی تھی نا قرآن سے، کہ اس کے ہاتھوں کی بربادی کی بات کی ہے قرآن نے۔ اس کے علاوہ بھی میں نے جو قرآن سے آیت پڑھی کہ وہ عمل جو اطاعت اللہ اور اطاعت رسول اللہ سے خالی ہو کر کیا جائے گا باطل ہے، اس پر آپ بالکل تبصرہ نہیں کر رہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کے سب دلائل کا جواب ایک دفعہ نہیں بارہا دفعہ دے چکا ہوں، اور بار بار دے چکا ہوں۔ کوئی ایک بتائے جس کا جواب میں نے نہیں دیا، کوئی ایک اشارہ کرے نا کہ یہ بات میں نے کی تھی اور آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ابو لہب والے واقعہ سے استدلال کمال ہے آپ لوگوں کا۔ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ بنانا کہ اس کو جہنم میں پانی دیا جاتا ہے حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ احناف کے ہاں تو عقیدہ کے لیے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ احناف کے ہاں تو عقیدے کے لیے صحیح حدیث بھی اگر ایک راوی بیان کرے تو دلیل نہیں بناتے، کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد عقیدے میں حجت نہیں ہوتی۔ جب ایک راوی بیان کرے گا تو وہ اس کو نہیں لیتے، جبکہ یہ روایت بھی خبر واحد ہی ہے، اور اس پر دلیل پکڑنا آپ کی مسلک سے غداری بنے گی، اور یہ روایت بھی ایسی ہے جو قرآن سے متصادم ہے، اور آپ کے یہاں یہ بھی قاعدہ ہے کہ جو حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے اس کو نہیں مانا جائے گا۔ اور سورہ اعراف آیت نمبر 50 ہے، واضح ہے، مولانا احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ وقت کی قلت کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو جہنمی ہیں وہ جنتیوں سے پانی مانگیں گے اور کھانا مانگیں گے، تو جنتی کہیں گے اللہ نے دوزخیوں پر اس کو حرام کر دیا ہے، یعنی پانی کو اور کھانے کو۔ تو احمد رضا خان نے بالکل اسی طریقے سے ترجمہ کیا ہے، تو پھر دوزخی کیسے پانی پی سکتے ہیں جنت میں؟ وہ پیارے بھائی جنت کا پانی دوزخیوں کو کیسے ٹھنڈا پانی نصیب ہو سکتا ہے؟ جب قرآن کہتا ہے کہ اس کو حرام کر دیا ہے تو یہ قرآن سے متصادم ہے۔ آپ اپنے قاعدوں پہ تو غور کریں نا، تو جو میں نے دلیل دیا اس پہ تبصرہ کریں، اگر اس کے میں کمی ہے تو پھر کریں۔ آپ کی ہر بات کا جواب دے رہا ہوں، پتہ نہیں یار کیوں آپ بار بار وہ چیزیں رپیٹ کر رہے ہیں جس سے یعنی یہ لگ رہا ہے کہ اب مزید آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مجھے بھی آپ بات کرنے کا موقع دینا کہ میں دلائل دوں کہ یہ چیز قطعی طور پہ صحیح نہیں ہے، بدعت ہے، کیسے بدعت ہے، ساری چیزیں میں انشاءاللہ نکھار کے سامنے رکھ دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ کی پہلی وائس میں نے سنی تو آپ نے یہ کہا کہ آیت کریمہ کا میں نے جواب نہیں دیا، تو اس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ اس سے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو میرے بھائی، میرا ایک سوال آپ سے تھا کہ کیا ہم نے صرف کچھ وہی کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے کیا ہے؟ تو اس پر اگر آپ گفتگو کریں گے تو میں انشاءاللہ اس آیت کریمہ کا مفہوم آپ کو جو میرے علم میں ہے میں آپ کو مکمل طور پہ سمجھاؤں گا۔ آپ نے پھر ابو لہب کی بات کے سامنے جو ہے پھر وہ آیت کریمہ پڑھی تبت یدا ابی لہب وتب، بے شک اس پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن آپ یہ بات کبھی امام بخاری سے تو پوچھے نا میرے بھائی کہ امام بخاری نے اس کو اپنی کتاب صحیح کے اندر صحیح بخاری کے اندر اس حدیث کو کیوں لائے ہیں؟ کیا اتنے بڑے محدث کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ یہ حدیث جو ہے اس کے متعلق یا آپ کیا سمجھتے ہیں امام بخاری نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ کیا امام بخاری کو قرآن کے متعلق سمجھ نہیں تھی؟ اگر اتنے بڑے محدث اس حدیث کو لے کے آ رہے ہیں بخاری شریف کے اندر تو ان کا کوئی نہ کوئی تو مقصد تھا نا۔ اگر یہ کسی حدیث کسی کام کی نہیں ہے اور اس حدیث کا کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کے کہنے کے مطابق یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، تو اس حدیث کو امام بخاری نے اس کے اندر لکھا کیوں ہے؟ آپ پہلے اس پر تو آپ نے کبھی سوچا ہے میرے بھائی؟ یا تو کہہ دے کہ امام بخاری کو پتہ نہیں تھا کہ تبت یدا ابی لہب ان کے متعلق قرآن نے مذمت کی ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، پہلی بات تو ہمیں یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ اس حدیث کا کوئی نہ کوئی تو اس کے اندر ایسا پہلو ہے، ٹھیک ہے؟ کفار کے تو نہ اعمال کس کام کے، نہ اس کی کوئی اور اسے کچھ فائدہ دے سکتے ہیں،
جب یہ بھی امام بخاری جانتے ہیں کہ کفار کے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں، اور یہ بھی امام بخاری جانتے ہیں کہ اس متعلق قرآن میں عین نازل ہوئی ہے، تو پھر اس حدیث کو لکھا کیوں ہوا ہے؟ اس پر آپ تھوڑی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس پر میں بہت ایک اہم پوائنٹ دوں گا، آپ کیونکہ آپ بھی تو سرچ کر رہے ہیں، آپ بھی تو جو ہے اصلاح کے لیے آئے ہیں یہاں پر، تو میرے پاس اس کے متعلق جو چیزیں اگر آپ وہ سننا پسند کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ وہ پوری سن سکیں، اور پھر اس کے بعد جو فیصلہ کریں گے تو وہ اس پہ ہم انشاءاللہ آگے ہوں گے۔ آپ کی ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو رہی، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے ساتھ بات کر کے، تو اس پر تھوڑی سی اور آپ سوچیں، میں دوسری وہی صاحب کی سنتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے محترم بھائی، بات یہ نہیں ہے، تسلی بخش جب جواب نہ ملے اور تسلی نہ ہو تو پھر سوال کرنا پڑتا ہے۔ میں صرف اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجتہد غلطی کرے تو ان کو یہ معاف ہے، اگر کوئی مقلد غلطی کرے تو وہ گمراہ ہے۔ آپ کا یہی موقف تھا، تو میں اب آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ابو لہب والی حدیث کے متعلق آپ نے کہا، تو میں صرف پہلے کہہ چکا کہ امام بخاری نے اس کو نقل ہی کیوں کیا۔ پھر عبدالوہاب کا میں نے کہا تو وہ مقلد تھے، حنبلی تھے، تو اب کیا وہ مقلد تھے، اور مقلد اگر اس کو حجت سمجھے، اس حدیث کو حجت سمجھ کر اس پر کیا، اس پر جو ہے وہ دلیل کے طور پر پیش کر کے پھر اس سے فد ایک جو ہے وہ بات نکالے، اخذ کرے، اور نتیجہ اخذ کر کے پھر وعید سنائے، تو مجھے بتائیں اس پر گمراہی کا فتویٰ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ٹھیک ہے میرے بھائی۔ پھر ابن جوزی نے، میں نے پہلے عرض کی کہ 1000 سال پہلے گزرنے والے محدث نے کتابیں لکھی ہیں، آپ نے اس کے متعلق مجھے جواب نہیں دیا کہ وہ کتابیں ٹھیک لکھی یا غلط لکھی، یا لکھنے والے وہ کون تھا اور سند صحیح ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، امام ابن حجر، امام جلال الدین سیوطی کے متعلق آپ نے نہیں بتایا، امام ابن حجر کے متعلق آپ نے نہیں بتایا۔ اس حدیث، اس کی جو حدیث ہے یہ ابو لہب والی، کافر والی، تو یہ حدیث لکھنے والے کتنے محدث ہیں؟ میرے پاس 20 محدث مستند ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں یار بھائی، مجھے صرف اتنا سمجھا دو کہ آج آپ اور میں زیادہ جو ہے وہ علم رکھتے ہیں، یا یہ جو 20 محدث جو کہ ہر صدی کے اندر ایک محدث گزرا، اس نے کتابیں لکھی اور ہر محدث نے اس سے جو ہے دلیل پکڑی ہے کہ حضور کی پیدائش کی خوشی کرنا ایک مسلمان کے لیے شہادت ہے، اس حدیث سے بھی دلیل پکڑی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ وہ محدثین تھے اور ان میں زیادہ مقلد بھی تھے، کچھ حنبلی تھے، کچھ شافعی تھے، تو جو شافعی اور حنبلی تھے وہ تو گمراہ ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، تو جب کیونکہ جو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو برائی ہے اس کو روکنا ہمارا فرض ہے، اور برائی کو برا کہنا بھی ہمارا جو ہے وہ عقائد میں شامل ہے۔ تو میرے بھائی، اگر ہم ایک چیز اچھی ہے تو اسے اچھا کہیں گے، جو بری ہے اسے برا کہیں گے، تو اتنے بڑے محدثین جو کہ اس کو لکھ گئے ہیں، کیا امام بیکی اور امام بن حجر، امام قسطلانی، امام شمس الدین جزری، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، امام بغوی، امام عینی، امام قرطبی، امام کرمانی، امام شامہ، اس کے علاوہ اللہ اکبر امام ابن کثیر، امام ابن کثیر نے اس پہ پوری کتاب لکھ دی۔ اب وہ کون ہے؟ حافظ شمس الدین دمشقی، امام قسطلانی، امام ابن حجر، امام اللہ علی قاری پرانے امام کعبہ، اور امام زرقانی، تو اور امام یوسف نبہانی حجت العالمین کے اندر آپ دیکھیں، سب نے اس حدیث کو لکھ کر پھر اس سے استدلال پکڑ کے حکم دیا ہے، اور وہی سنائی ہے کہ اللہ اس پر کروڑ رحمتیں کرے جو میلاد کے دن حضور کی پیدائش کی خوشی کرے، اس مسلمان کی شان کہیں ارفع والا ہے۔ تو میرے بھائی اس کا جواب مجھے آپ عطا فرما دیں، معذرت جو ہے یہ ٹائم اوپر چلا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی، یہاں پر بات ابو لہب کی نہیں ہے، یہاں بات ہے عبداللہ بن عباس کے خواب دیکھنے کی۔ یہ حدیث، یہ روایت جب کہ دوسرے لوگوں نے اس کو روایت کیا، دوسرے محدثین نے اس کو روایت کیا، تو پھر وہاں پر انہوں نے یہ بات کا اضافہ کیا کہ وہ خواب دیکھنے والے آپ کے اہل خانہ میں سے عبداللہ بن عباس تھے۔ تو بات یہاں خواب دیکھنے کی عبداللہ بن عباس کی ہے، بات ابو لہب کی نہیں ہے۔ جب انہوں نے خواب دیکھا اور پھر اس خواب کو امام بخاری نے نقل بھی کر دیا، امام بخاری کے پاس اور حدیث بھی ذہین تھی، وہ لکھ لیتے۔ اگر اس بخاری کو صحیح بخاری میں لکھا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک وضاحت آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ ظہور کی پیدائش خوشی میں اس نے ایک غلام کو آزاد کیا، وہ کافر تھا، ٹھیک ہے، اور کفر کافر کے تو کوئی عمل جو ہے وہ کام کے نہیں ہوتے۔ جب وہ کافر تھا اور اس نے یہ عمل کیا تو اس کا اجر بھی اللہ نے اسے دیا۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ اگر ایک کافر کے اس عمل پر اللہ نے اس کو اجر دیا ہے تو اس مسلمان کی کیا شان ہوگی جو اللہ کی وحدانیت پر، توحید پر ایمان رکھتا ہے، تو اگر وہ نبی کی بلاد کی خوشی کرے تو اس کی شان کیا ہوگی۔
اور اسی بات کو محمد بن عبد الوہاب نے نقل کیا، اسی بات کو ابن کثیر نے نقل کیا، تو اسی کا بات کو جو ہے امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا۔ تو کیا یہ سب لوگ گمراہی کا ساتھ دیتے رہے؟ کیا ان کے محدثین کو یہ نہیں پتا تھا تبت یدا ابی لہب میں اتری ہوئی ہے؟ تو اگر یہ تمام محدثین اس روایت کو جیسا کہ آپ کا نظریہ ہے اس کے مطابق لیتے رہے تو یہ تمام کے تمام محدثین تو گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے تو جو ہے قرآن کی طرف دیکھی نہیں ہے، اور قرآن کی ٹکراؤ والی جو حدیث ہے اس سے استدلال کرتے رہے، اور استدلال کر کے اس پر جو ہے حکم جاری کرتے رہے۔ تو کتنا بڑا یہ جرم کرتے رہے وہ تمام محدثین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ کوئی ایک مجھے جو ہے قرون ثلاثہ کے بعد جتنے محدثین گزرے ہیں، آپ امام بخاری سے لے کر آج تک جتنے محدثین گزرے ہیں سب کے سب کسی ایک کا کوئی ایک ایسا خطبہ دکھا دیں کہ جس نے کہا ہو کہ حضور کی پیدائش خوشی کرنا حرام ہے، خوشی منانا حرام ہے، جشن عید میلاد النبی کرنا حرام ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، جشن کہتے منانے کو ہے اور عید کہتے خوشی کو ہے، اور میلاد النبی نبی کی پیدائش کی خوشی کرنا۔ تو اس کے متعلق آپ مجھے کوئی ایک فتویٰ، کوئی ایک عبارت کسی صحابی نے کہا ہو، کسی تابعی نے کہا ہو، حضور نے خود کہا ہو، یا اس کے بعد کسی ایک محدث کی کوئی عبارت دکھا دیں جس نے کہا ہو کہ حضور کی پیدائش خوشی کرنا حرام ہے۔ اگر آپ کو دکھا دیں تو میں جو ہے انشاءاللہ اپنے موقف سے جو ہے وہ بات یہاں ہی اینڈ کروں گا۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے جو ہے وہ موقف کی جو ہے وہ تائید کروں گا۔ مجھے آپ کسی ایک محدث کی کوئی عبارت پیش کر دیں، کوئی ایک جو ہے صحابی کا قول پیش کر دیں، کسی تابعی کا قول پیش کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہو کہ میری پیدائش کے موقع پر جو ہے آپ نے خوشی نہیں کرنی، منانا نہیں ہے، جس نہیں منانا۔ حالانکہ حافظ ابن کثیر نے تو واضح حدیث لکھی ہے، اس نے کہا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آسمانوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ستاروں کو جھکا کر چراغاں کی ہے، اور جبرائیل امین نے مشرق سے مغرب تک جھنڈیاں لگائی ہیں۔ یہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ تو اللہ کی سنت ہے یہ جھنڈیاں لگانا، یہ کنگن لگانا۔ تو یہ باتیں، یہ حدیثیں جو ہے ان کی جو ہے سند کے ساتھ اگر آپ کریں میں آپ کو سینڈ کر سکتا ہوں۔ تو کوئی ایک محدث آپ پیش کر دیں تاکہ میری جو ہے رہنمائی ہو سکے۔ جی میرے بڑے ہی محترم رضوی بھائی، کاش کے میرے بھائی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیا، یہ باتیں کیوں کر ہوتی، سن لے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صادق المصدوق فرماتے ہیں، سچوں کے سچے فرماتے ہیں، اللہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی۔ یہ کوئی ابو لہب کا خواب نہیں، یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہو جائیں، اور بھائی اگر آپ راضی ہو جائیں تو کیوں تقاضا کریں کہ قرآنی آیت کے مقابلے میں اور احادیث صحیحہ کے مقابلے میں محدثین، مفسرین، بزرگان دین کے اقوال ان کا مطالبہ آپ کیوں کرتے؟ اور ابو لہب کا یہ کہہ دینا کہ ایسا ہوتا ہے یہ دلیل بن گیا، امام بخاری صاحب رحمہ اللہ کا لکھ دینا یہ دلیل بن گیا، جس نے خواب میں دیکھا اس نے عمل کیا تھا، کیوں نہیں کیا؟ آخر کیوں نہیں کیا؟ میں نے جس آیت سے رد کیا روایت کا سورہ اعراف کی، آپ نے جواب نہیں دیا۔ آیت غلط یا روایت غلط، یہ مجھے بتلائیے۔ ابو لہب نے صرف لونڈی آزاد کی یا جشن منایا؟ اگر پھر بھی آپ کے لیے دلیل ہے تو لونڈیاں خرید کر آزاد کریں۔ میں نے آیت پیش کی سورہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ کیا وجہ ہے؟ ہر وہ عمل قرآن چیخ کے کہہ رہا ہے، صاف کہہ رہا ہے، صاف الفاظ میں، ہر وہ عمل جو اطاعت اللہ اور اطاعت رسول اللہ سے خالی ہے وہ باطل ہے۔ آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من آئے میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے،
علیہ الصلوۃ والسلام کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور ساری زندگی جس بات کو دہراتے رہے، ہر خطبے میں خطبہ مسنونہ ہو وہ خطبہ مسنونہ پڑھ کے دیکھیں، ایک دفعہ بھی حضور فرما دیتے بالکل دین بن جاتا۔ آپ کیوں ساری زندگی یہ بات دہراتے رہے اور بدعت سے منع فرماتے رہے؟ وہ خطبہ چاہے جمعہ کا ہو، وہ چاہے عام واز ہو، وہ چاہے عید کا ہو، وہ چاہے نکاح کا ہو، کوئی خطبہ ہو، آپ بدعت سے کیوں ڈراتے رہے؟ کیونکہ آپ نذیر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں، اور ہر خطبے میں یہ فرماتے رہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِّ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اشارہ کر دیا وقت کی قلت کی وجہ سے کہ آگے فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو یہ شر، اس کو شر بیان کیا ہے، اور اس آیت قرآنی کا کیا کریں اور اس حدیث، ان احادیث کا کیا کریں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ ابو لہب کی، کس کی مانی ہے فیصلہ آپ کا؟ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے دین کے مکمل ہونے کے بارے میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کس نے بیان کیا؟ ابو لہب نے نہیں، کسی امام نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے، کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ اس وقت جشن میلاد کس نے کیا تھا؟ بغیر جشن کے یہ دین مکمل تھا، مکمل ہے۔ تو جو آیت آپ نے پیش کی، اس آیت کی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کی رحمت پہ خوشیاں منانا، جشن کرنا، یا صحابہ کرام کو نہیں؟ اگر حضور کو سمجھ آئی تو پھر عمل کیوں نہیں کروایا؟ صحابہ کو سمجھ آئی تو عمل کیوں نہیں کیا؟ وہ زمانے جن کی گارنٹی میرے حضور نے دی، خود فرمایا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا اور میرے بعد والوں کا اور ان کے بعد والوں کا ہے۔ قرون ثلاثہ اس میں موجود نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ نے پوچھا کہ منع تو نہیں نہ کیا؟ واہ جی واہ، کیا بات ہے! منع نہیں کیا، منع کیا ہے، اصولی منع کیا ہے، ہر بدعت سے منع کیا ہے۔ اور میں سوال کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، اللہ کرے سمجھ آ گئے، آپ علی رضی اللہ عنہ کو ولی مانتے ہیں؟ ہاں بالکل مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے، سب مانتے۔ شیعہ نے اذان کا حصہ بنا لیا، تو ہر اذان میں یہ کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ کیا یہ اذان درست ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ علی کی ولایت کا اقرار جو ہے اذان کے اندر نہیں کرنا؟ یعنی جس چیز سے منع نہیں، جو مرضی شامل ہوتا جائے۔ مجھے یہ اذان کا جواب دینا آپ نے، میری کسی بات کا آپ نے جواب نہیں دیا تاکہ گفتگو آگے چل سکے، یا میں سمجھ جاؤں گا یا آپ آئیں۔ میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور ساری زندگی جس بات کو دہراتے رہے، ہر خطبے میں خطبہ مسنونہ ہو وہ خطبہ مسنونہ پڑھ کے دیکھیں، ایک دفعہ بھی حضور فرما دیتے بالکل دین بن جاتا۔ آپ کیوں ساری زندگی یہ بات دہراتے رہے اور بدعت سے منع فرماتے رہے؟ وہ خطبہ چاہے جمعہ کا ہو، وہ چاہے عام واز ہو، وہ چاہے عید کا ہو، وہ چاہے نکاح کا ہو، کوئی خطبہ ہو، آپ بدعت سے کیوں ڈراتے رہے؟ کیونکہ آپ نذیر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں، اور ہر خطبے میں یہ فرماتے رہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِّ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اشارہ کر دیا وقت کی قلت کی وجہ سے کہ آگے فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو یہ شر، اس کو شر بیان کیا ہے، اور اس آیت قرآنی کا کیا کریں اور اس حدیث، ان احادیث کا کیا کریں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ ابو لہب کی، کس کی مانی ہے فیصلہ آپ کا؟ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے دین کے مکمل ہونے کے بارے میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کس نے بیان کیا؟ ابو لہب نے نہیں، کسی امام نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے، کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ اس وقت جشن میلاد کس نے کیا تھا؟ بغیر جشن کے یہ دین مکمل تھا، مکمل ہے۔ تو جو آیت آپ نے پیش کی، اس آیت کی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کی رحمت پہ خوشیاں منانا، جشن کرنا، یا صحابہ کرام کو نہیں؟ اگر حضور کو سمجھ آئی تو پھر عمل کیوں نہیں کروایا؟ صحابہ کو سمجھ آئی تو عمل کیوں نہیں کیا؟ وہ زمانے جن کی گارنٹی میرے حضور نے دی، خود فرمایا
کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا اور میرے بعد والوں کا اور ان کے بعد والوں کا ہے۔ قرون ثلاثہ اس میں موجود نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ نے پوچھا کہ منع تو نہیں نہ کیا؟ واہ جی واہ، کیا بات ہے! منع نہیں کیا، منع کیا ہے، اصولی منع کیا ہے، ہر بدعت سے منع کیا ہے۔ اور میں سوال کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ آپ علی رضی اللہ عنہ کو ولی مانتے ہیں؟ ہاں بالکل مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے، سب مانتے۔ شیعہ نے اذان کا حصہ بنا لیا، وہ ہر اذان میں یہ کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ کیا یہ اذان درست ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ علی کی ولایت کا اقرار جو ہے اذان کے اندر نہیں کرنا؟ یعنی جس چیز سے منع نہیں، جو مرضی شامل ہوتا جائے۔ مجھے یہ اذان کا جواب دینا آپ نے، میری کسی بات کا آپ نے جواب نہیں دیا تاکہ گفتگو آگے چل سکے، یا میں سمجھ جاؤں گا یا آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ نے سورۃ اعراف اور سورۃ محمد کی جو آیت پیش کی، اگر آپ سے مہربانی فرما کے اسے دہرا دیں، میں نے پیچھے سنا ہے، مجھے کہیں قریب نہیں ملی، تو اس کو میں ضرور جو ہے اس پہ بات کروں گا تاکہ میری رہنمائی آپ کر سکیں اور انشاءاللہ آگے بات چلے گی۔ آپ نے ابھی ایک حدیث پڑھی ہے مسلم شریف کی، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا کوئی عمل موجود نہیں تو وہ مردود ہے۔ تو میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر جو بھی نیا کام دین میں شروع کیا جائے گا تو وہ مردود ہے، تو پھر جتنی بھی مستحب اور مباحات ہیں ان کے متعلق آپ کا جو ہے وہ کیا پس منظر ہے؟ کیا مباح کا بھی کوئی دین کے اندر تصور ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس کے متعلق تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں، اور اس حدیث کے متعلق جو آپ نے پڑھی ہے اس کو بھی سامنے رکھیں، اور پھر مجھے اس کو اتنا رہنمائی فرمائیں کہ مباح جو ہے اس کا دین کے اندر کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھئی، آپ کی دوسری بات میں نے سنی ہے کہ جب دین مکمل ہوا تو وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو اس کے متعلق حدیث ہے کہ مسلمان جس دن دین مکمل ہوا اور صورت المائدہ کی آیت کریمہ نازل ہوئی، تو اس دن کو مسلمان جو ہے ہمیشہ سے وہ دن عید کا ہوا، اور اس پہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ جمعے کا دن تھا اور عرفات کا دن تھا، تو دونوں مسلمان جو ہے وہ عید کے طور پر مناتے ہیں، اور اس لیے وہ عید کے طور پر منانا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اگر قرآن مکمل ہو اور قرآن کی آیت کریمہ نازل ہو تو وہ دن عید کا، اور جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے ہیں تو وہ دن عید کا کیوں نہیں ہوا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر اگر آپ کو حدیث صحیح ہوئی تو میں چین کر دوں گا۔ اور پھر سورۃ مائدہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ اے اللہ تو ہم پر کھانا نازل کر، جس دن کھانا نازل کرے گا عید لاولنا وآخرنا، وہ دن بھی عید کا دن ہوگا، اور جس دن اللہ کی طرف سے کھانا نازل ہوا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ امت پر، تو وہ دن عید کا ہوا، اور جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوں کیا وہ دن عید کا نہیں ہوا؟ اس پر آپ تھوڑی سی گفتگو کر دیں تاکہ رہنمائی ہو جائے۔ دوسری بات، یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ آج ان تک بھی عیسائی جو ہے وہ عید کے دن مناتے آ رہے ہیں، اور یوم عاشورہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے بھی یہ بات ہی بتائی کہ جو عیسائی تھے وہ اس دن کو بطور عید مناتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو اس دن کا روزہ رکھنے کا کہا۔ تو اس پر تھوڑی سی آپ گفتگو کر دیں تاکہ میری رہنمائی ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھئی، آپ نے اذان کے متعلق کہا تھا، تو ہمارا اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اذان کے اندر اضافہ کرنا یہ غلط ہے، اور ہم لوگ اذان کے اندر کوئی اضافہ نہیں کرتے، اور نہ ہی جو ہے، اور جب بات ہے التشی کی تو ان کے ساتھ جو ہے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے۔ اور پھر رہی بات اذان کے اندر تبدیلی کی، تو آپ نے بخاری میں حدیث پڑھی ہوگی کہ جب ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے موسم کی خرابی اور اس وجہ سے کہا کہ تم اذان میں کہو کہ آج نماز جو ہے وہ گھر کے اندر ہی پڑھیں، تو اس طرح کی ایک حدیث میری نظر سے گزری ہوئی ہے۔ تو
اذان کے اندر تبدیلی کی گئی جو ہے ایک مجبوری کے تحت، لیکن جو تشیع اس میں اضافہ کرتے ہیں تو اس میں اگر یہ اذان کا حصہ سمجھ کے کیا جائے کوئی بھی اضافہ تو اذان جو ہے باطل ہے، وہ اذان جو ہے اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بالکل بدعت ہے۔ تو اس متعلق تو میں یہی جواب دوں گا کہ اذان کے اندر اس کی جو ہے اضافہ کرنا، اذان کے آگے پیچھے اگر الفاظ کچھ گائے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اذان کے اندر اگر کوئی ایسی الفاظ کی جائیں گے تو وہ جو ہے بے شک مردود ہے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، اس میں رضوی بھائی کا تقاضا ہے کہ سورہ اعراف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کی نمبر میں بتا دیتا ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 50 اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سورہ ہے اس کے اندر 33 نمبر آیت۔ اور اب مجھے یقین آ رہا ہے کہ آپ میرے وائس نوٹ سنتے ہی نہیں۔ میں نے کم از کم 5 وائس نوٹ میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کو ترجمہ مولانا احمد رضا خان کا اور یہ سب چیزیں سینڈ کی تھی۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اور گفتگو اور درانیاں کم کریں، 5 منٹ تک بات کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ کیا مباح، اس کو سامنے رکھ کے بتائیں کہ مباح اور مستحب۔ اور بھائی میرے اس جشن کو آپ مباح اور مستحب ثابت تو کریں، قرآن و حدیث سے مباح اور مستحب کی جو حقیقت ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو تو ثابت کریں نا کتاب و سنت کی روشنی میں کہ یہ مباح ہے یا مستحب ہے۔ اور آیت جو آپ نے فرمائی المائدہ میں جب نازل ہوئی تو لوگوں نے خود بخود، آپ بتائیے کیا لوگوں نے خود بخود عید کا دن بنا لیا تھا؟ یار کمال کرتے ہیں کہ اس دن تو عید ہو رہی تھی، لہٰذا پھر آیت نازل ہوئی تو عید ہو سکتی ہے، تو اس طریقے سے کیوں نہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ جس دن حضور پیدا ہوئے وہ دن کیوں نہیں عید کیوں نہیں؟ اعتراض ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ ہے یہ، کیونکہ کسی دن کو عید کا دن مقرر کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو آپ نے قرآنی آیت کی روشنی میں بتلائی، اس کا نمبر بتلائیں اور اس میں عید کی بات ہے یہ مجھے بتلائیں، اور یہ بیان کریں کہ عاشورہ کا روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا۔ کس کو انکار ہے؟ اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے احکام کا۔ آپ کی دلیل کیسے بنے؟ عیسائی عید مناتے ہیں، آپ کی دلیل کیسے بنے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، آپ کی دلیل کیسے؟ آپ عید کی دلیل پکڑ رہے ہیں، جبکہ روزہ منافی ہے عید کی، کہ عید سے متضاد ہے روزہ۔ اور اذان میں اضافہ شیعہ کی مرضی ہے، جشن منانا آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ بارش میں اذان کے کلمات اور جو ہے زیادہ کر لینا، یا یہ کہہ دینا کہ الصلاۃ فی الرحال، گھر میں نماز پڑھو، یہ درست ہے، یہ سنت سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن یہ آپ کی اس میں سے کیا نکلا؟ آپ کی تو، اور شیعہ کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی مانتے ہیں یا نہیں؟ اگر مانتے ہیں تو کیوں نہیں پڑھتے اذان؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ کے متعلق آپ نے فرمایا، اور جو آپ نے سورۃ محمد اور آیت کریمہ سینڈ کی ہیں ان پر میں اگلی وائس میں یا پھر اگلی ٹرم میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ اور یہاں پر آپ نے سب سے پہلے کہا کہ عید مقرر کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے، بے شک اللہ کا کام ہے، لیکن غنیت الطالبین کے اندر آپ نے دیکھا نہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جس دن مسلمان کا دن اچھا گزرے اور کوئی گناہ سے وہ پاک رہے تو وہ دن بھی مسلمان کے لیے عید کا دن ہے۔ پھر اسی غنیت الطالبین کے اندر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جس دن دین مکمل ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کسی یہودی نے پوچھا کہ یہ جو آپ پر آیت کریمہ نازل ہوئی ہے سورۃ المائدہ کی کہ آج کے دن تم پر یہ دین مکمل کر دیا گیا ہے، تو اگر یہ آیت کریمہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو بطور عید مناتے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی ہم تو پہلے ہی ان دنوں کو عید کا دن مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ فرمایا عرفات کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو عرفات کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور وہ دن جمعے کا تھا، اور وہ جمعے کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ پھر المسند شریف کے اندر امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاد ہیں انہوں نے حدیث لکھی ہے، حضور نے فرمایا الیوم جمعۃ یوم عید، دن جمعے کا دن بھی تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ تو اب عید کا دن، اگر عید کے دن والے دن ہو، اگر جمعے کا دن عید کا دن ہے، یہ حدیث ثابت ہے، اس دن روزہ رکھنا، آپ نے کہا روزہ رکھنا منافی ہے عید کے، تو میرے بھائی اس پر ذرا آپ کو دلیل پیش کر دیں کہ عید والا دن روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ جمعے کا دن عید کا دن ہے، اور پھر جو ہے اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خود جو ہے فرمایا کہ الیوم جمعۃ یوم عید، دن، تو یہ رمضان کے اندر بھی جمعہ آتا ہے، اس دن ہم روز رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ
آپ نے کہا کہ علی کو آپ ولی مانتے ہیں کہ نہیں، بالکل ہم ولی مانتے ہیں، لیکن اذان کے اندر ہم اضافہ نہیں کر سکتے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اس وقت سے جو بھی اذان چلی آ رہی ہے ہم اس اذان کی ہی پابند ہیں۔ اور اگلی بات آپ نے کہی، اس پر آپ جو ہے تاکہ کوئی دلیل پیش کریں، عاشورہ کے روزے کے متعلق آپ نے کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ عید کے طور پر اس کا روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ اس دن ہمیں فرعون سے جو ہے وہ نجات ملی تھی، اور اس طرح کی بہت سی وضاحت ہے حدیث میں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے پھر اے مسلمانوں تم بھی روزہ رکھا کرو، ٹھیک ہے۔ تو وہ بطور عید مناتے جا رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا کہ تم بھی اسی خوشی میں روزہ رکھ لیا کرو۔ تو میرے پیارے بھائی اس کے متعلق تھوڑا سا آپ جواب بتا فرما دیں، جزاک اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اہتمام کرنا یہ غلط ہے، تو کیا اہتمام محدثین نے بھی کیا ہے؟ جیسا کہ آپ دیکھیں حدیث جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی لیکن اس کے لیے اہتمام نہ تھا۔ جب امام بخاری حدیث کو لکھتے تو بعض مختلف روایات ہیں، کبھی فرماتے ہیں کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے جو ہے وہ خوشبو لگاتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حدیث لکھتے تھے۔ تو کچھ چیزوں کا اہتمام کرنا جو ہے وہ مستحب ہو جاتا ہے، جیسا کہ ان کا حکم شریعت کے اندر نہیں ہوتا۔ اب حدیث تو حضور کے دور میں بھی تھی لیکن اس کو اہتمام کے ساتھ لکھنا، اس کے لیے جو ہے ایک ادب احترام رکھنا، تو یہ خاص جو ہے محدثین کے بغیر سے عمل رہا ہے۔ تو اس طرح کسی چیز کا اہتمام کرنا کہ اس میں کسی شرعی یا کسی سنت کی جو ہے وہ ترک نہ ہو، سنت ترک نہ ہو، تو اس چیز کو جو ہے وہ مباح بھی ہے، مستحب بھی اس کے زمرے میں بھی آ جاتی ہے۔ تو اس چیز کے متعلق جو ہے کوئی نفی کی دلیل بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اگر شریعت کی کسی چیز کو وہ ٹوک دے تو وہ تو بدعت صحیح ہو جاتی ہے، اور جو کام جو کہ شریعت کے اندر نیا ہو اور وہ کسی شریعت کے قانون کو توڑے بھی نہیں تو وہ جو ہے بدعت حسنہ ہوتی ہے۔ اور اس سے بہت بڑے بڑے محدثین تقریباً آپ دیکھیں چلے محدثین کی ہم چیز کو نہیں لیتے لیکن فہم جو ہے ہم سے تو وہ زیادہ رکھتے تھے نا، اگر وہ ہم سے زیادہ فہم رکھتے تھے ہم زیادہ جانتے تھے۔ اور میں نے کل بھی آپ سے عرض کی تھی کوئی اتنے مجھے کوئی ایک ایسے محدثین کو بتائیں آپ کہ یہ جو میں نے محدثین آپ بتائے ان کے سامنے بالکل آٹے میں نمک برابر بھی محدثین ایسے نہیں ہے جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہو۔ تو آپ کسی مخالفت میں جو ہے اجماع امت پیش کر دیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بدعت ہے جو آپ نے کہا کہ بدعت سیاح ہے اور یہ حرام ہے، تو اس کے متعلق آپ کو ایسی دلیل پیش کر دیں، کسی محدثین کی قول پیش کر دیں تاکہ جو ہے میری رہنمائی ہو سکے۔ جزاک اللہ میرے پیارے بھائی، جزاک اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اہتمام کرنا یہ غلط ہے، تو کیا اہتمام محدثین نے بھی کیا ہے؟ جیسا کہ آپ دیکھیں حدیث جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی لیکن اس کے لیے اہتمام نہ تھا۔ جب امام بخاری حدیث کو لکھتے تو بعض مختلف روایات ہیں، کبھی فرماتے ہیں کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے جو ہے وہ خوشبو لگاتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حدیث لکھتے تھے۔ تو کچھ چیزوں کا اہتمام کرنا جو ہے وہ مستحب ہو جاتا ہے، جیسا کہ ان کا حکم شریعت کے اندر نہیں ہوتا۔ اب حدیث تو حضور کے دور میں بھی تھی لیکن اس کو اہتمام کے ساتھ لکھنا، اس کے لیے جو ہے ایک ادب احترام رکھنا، تو یہ خاص جو ہے محدثین کے بغیر سے عمل رہا ہے۔ تو اس طرح کسی چیز کا اہتمام کرنا کہ اس میں کسی شرعی یا کسی سنت کی جو ہے وہ ترک نہ ہو، سنت ترک نہ ہو، تو اس چیز کو جو ہے وہ مباح بھی ہے، مستحب بھی اس کے زمرے میں بھی آ جاتی ہے۔ تو اس چیز کے متعلق جو ہے کوئی نفی کی دلیل بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اگر شریعت کی کسی چیز کو وہ ٹوک دے تو وہ تو بدعت صحیح ہو جاتی ہے، اور جو کام جو کہ شریعت کے اندر نیا ہو اور وہ کسی شریعت کے قانون کو توڑے بھی نہیں تو وہ جو ہے بدعت حسنہ ہوتی ہے۔ اور اس سے بہت بڑے بڑے محدثین تقریباً آپ دیکھیں چلے محدثین کی ہم چیز کو نہیں لیتے لیکن فہم جو ہے ہم سے تو وہ زیادہ رکھتے تھے نا، اگر وہ ہم سے زیادہ فہم رکھتے تھے ہم زیادہ جانتے تھے۔ اور میں نے کل بھی آپ سے عرض کی تھی کوئی اتنے مجھے کوئی ایک ایسے محدثین کو بتائیں آپ کہ یہ جو میں نے محدثین آپ بتائے ان کے سامنے بالکل آٹے میں نمک برابر بھی محدثین ایسے نہیں ہے جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہو۔ تو آپ کسی مخالفت میں جو ہے اجماع امت پیش کر دیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بدعت ہے جو آپ نے کہا کہ بدعت سیاح ہے اور یہ حرام ہے، تو اس کے متعلق آپ کو ایسی دلیل پیش کر دیں، کسی محدثین کی قول پیش کر دیں تاکہ جو ہے میری رہنمائی ہو سکے۔ جزاک اللہ میرے پیارے بھائی، جزاک اللہ۔ رضوی صاحب، بڑے افسوس کی بات ہے، زیادتی در زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا پھر ویسا کرتے نہیں۔ چلیں آپ کی مرضی ہے۔ غنیت طالبین کا حوالہ آپ دے رہے ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول حدیث سے پیش کریں۔ اس سے حالانکہ آپ کا نکلتا کچھ نہیں لیکن آپ کو ٹف ٹاسک دے رہا ہوں، اس کو حدیث سے صحیح سند کے ساتھ دکھائیں۔ اسی غنیہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عاشورہ 10 محرم کو ہوئی۔ کیا خیال ہے؟ نکالیں پھر بنائیں اس کو حجت، وہ 10 محرم کو عید منائیں، شیعہ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اچھا، جمعے کے دن عید ہے، بلا شبہ عید ہے،
لیکن آپ کے جشن کی دلیل اس میں کہاں ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور دوسرا رمضان شریف میں جمعہ آتا ہے، کیا کہتے ہیں، کیا کہنا کیا چاہتے ہیں کہ عید کا دن ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عید کے دن شیطان کا روزہ ہوتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، یہ تکرار کس کے ساتھ ہے؟ حدیث کے ساتھ؟ اور وہ قوم جو تھی وہ روزہ رکھتی تھی، بھائی وہ روزہ اپنی مرضی سے رکھتی تھی، دکھائیں اس حدیث میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے رکھا ہو یا اللہ کی مرضی سے رکھتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیروی۔ تو آپ کا کہاں کیا نکلا اس سے؟ آپ کا جشن کدھر سے آ گیا اس میں سے؟ اگر میں اپنی مرضی کرنا شروع کر دوں نا اس طریقے جس طریقے سے، آپ تو ٹاپک سے بہت دور نکل جائیں گے۔ امام صاحب کا حدیث اہتمام سے سنانا یا لکھنا، اس سے آپ کا کیا نکلا؟ آپ بھی ایسا کر لیں، حدیث کسی کو سنائیں، یہ عطر وغیرہ لگا لیں، یہ اس سے تو کوئی نہیں آپ کو روکتا۔ بھائی وہ کام ثابت کرو جس کے بارے میں آپ نے بات کی تھی کہ یہ مستحب ہے وغیرہ، اور اس کو جشن کو ثابت کرو، قرآن اور حدیث پیش کریں۔ کب تک اماموں کی باتوں کو دلیل بنا کر پیش کرتے پھریں گے، پھر ادھر سے بھاگتے پھریں گے؟ ساری چیزیں ان کی آپ کے لیے حجت بھی نہیں ہے۔ اچھا، جو چیز آپ کے مطابق ہو اس کو آپ نے لے لینا ہوتا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تبصرہ کروں گا، اسی وائس نوٹ میں اوپر آپ نے یہ کہا تھا اگلے وائس نوٹ میں تبصرہ کروں گا، کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً آپ کے 4 منٹ یا پونے 4 منٹ، بلکہ تقریباً 4 منٹ ہی بنتے، 4 منٹ سے اوپر ہی بنتے ہیں، لیکن اس کے اندر آپ نے لاسٹ میں لکھ دیا کوشش کر رہا ہوں۔ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ لمبی بات کر رہے ہیں اور وہی باتیں بار بار لا رہے ہیں۔ بھائی میرے لکھ کے دینے کا فائدہ کیا ہے کہ قرآن و حدیث سے پیش کریں گے جب اماموں کے اقوال پیش ہوتے رہیں گے اس طریقے سے؟ تو کیا تبصرہ ہے آپ کا اس پر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، آپ نے سب سے پہلی بات کی کہ محرم الحرم کو 10 محرم الحرم کا قول ہے، بالکل ہے۔ یہ بحث ہے ہی نہیں کہ کس تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اگر آپ 10 محرم کو ایگری ہوں تو ہم 10 محرم کو جو ہے وہ حضور کا میلاد منانے کے لیے تیار ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کیا یہ خوشی کا اہتمام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، گفتگو اس پہ چل رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس بات پہ تو اتفاق کیا تھا کہ ہمیں خوش ہونا اور بات ہے، لیکن اہتمام کرنا ہمارے نزدیک غلط ہے۔ تو کیا میں نے پچھلی وائس میں بھی کہا، آپ نے جواب نہیں دیا کہ ہم جو ہے حدیث جو حضور کے دور میں تھی اس کی اصل تھی، لیکن اس کا جو امام بخاری تھے وہ اہتمام کرتے تھے، لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ وہ کیوں کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جی وہ علی کا قول، تو وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ وہ ایک شخص مولا علی کرم اللہ وجہہ کی برگاہ میں حاضر ہوا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آج آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، آج تو عید کا دن ہے، آپ کوئی اچھی چیز کھاتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر مومن کی جس دن وہ گناہ نہ کرے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ یہ غنی تو طالبین ہے اور اس کا صفحہ 479 ہے۔ عید منانے کا اسلامی طریقہ، اس باب کے اندر یہ بات موجود ہے، اور اگر آپ گئے سکیں میں سینڈ کر دیتا ہوں۔ اور تیسری بات آپ نے کہی کہ عید کے دن، عید جمعہ جو ہے عید کا دن ہے، عید کہتے کسے ہیں بھائی؟ خوشی کے دن کو کہتے ہیں، اور جمعے کے دن اہتمام کرنا چاہیے، نہانا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، تو وہ بھی عید کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے جمعے کے دن۔ اس پر اگر آپ بحث ہوگی تو انشاءاللہ میں آگے چل کے اور گفتگو کروں گا۔ تو جمعہ عید کا دن ہے، جمعہ عید کا دن بنا کیوں؟ آپ المسلم پڑھیں، فرمایا آدم کی پیدائش ہوئی تھی اس دن، اس لیے جمعہ عید کا دن بنا۔ اور آدم کی پیدائش کی وجہ سے اگر جمعہ عید کا دن ہو سکتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن جمعہ عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر آپ نے کہا کہ عید جو ہے کہ دن جو روزہ رکھتا ہے، حضور نے فرمایا شیطان کا روزہ ہے۔ آپ اس پر جو ہے وہ حدیث پیش کریں سند کے ساتھ، اور اس کی سکین پیش کریں، اور کتاب کا نام بھی پیش کریں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، تو میں اگلی وائس میں آپ کو اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، آپ نے سورۃ محمد کی آیت نمبر 33 جو ہے وہ پیش کی تھی، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اپنے عمل کو باطل ہونے سے بچاؤ۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ آیت کا شان نزول آپ دیکھ لیں، جہاں سے آپ نے پڑھی ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلی، تو وہاں پر نیچے شان نزول لکھا ہوا ہے اس کا، وہاں پر دوڑا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا اس پہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور جو صاحب علم گزرے ہیں، فرق صرف اتنا ہے ابھی تک جو میں جان پایا ہوں، جو صاحب علم گزرے ہیں
ہم زیادہ جو ہے کیونکہ اتنا علم نہیں رکھتے، اس لیے ہم زیادہ ان کی فہم کو اٹھاتے ہیں کہ ان کی فہم کیا تھی، اور جس چیز پر محدثین کا اجماع ہو جائے، وہ جو اپنے اجتہاد سے ایک چیز نکالتے ہیں، تو وہ میرے خیال میں آپ کے اور میرے فہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ نے عاشورہ کے روزے کے متعلق کہا تو وہ حضور نے فرمایا کہ میں موسیٰ سے زیادہ آپ کا حقدار ہوں، تو آپ بھی روزہ رکھا کرو۔ تو اگر وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرعون کو غرق ہوا تھا، اس خوشی میں اگر وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور خوشی سے مناتے ہیں، بطور یاد مناتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود حضور نے فرمایا کہ میں موسیٰ سے زیادہ حقدار ہوں۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر ان کی پیدائش خوشی کی جائے اور اس کے دن کو منایا جائے تو میرے خیال میں سے کوئی کراہت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ جی میرے محترم رضوی بھائی، غور کریں ذرا، پیر صاحب کی کتاب میں پیر صاحب کا موقف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو پیدا ہوئے، آپ کا موقف ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ پیر صاحب جھوٹے یا آپ؟ دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہوتا ہے۔ خوش ہونا کہیں سے لے لیا، خوشی منانا کہاں سے لے لیا، اہتمام کرنا کہاں سے لے لیا؟ اینٹ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھاگوتی نے تمبا جوڑا، تو وہی کام ہے۔ وہ پیارے بھائی، پیر صاحب کچھ لکھتے ہیں، آپ کچھ لکھتے ہیں، دونوں میں سے کون جھوٹا ہے؟ اور آپ جسارت نہیں کریں گے اور نہ ہی میں کروں گا کہ پیر صاحب کو جھوٹا کروں، تو چاروں نے چار خود ہی جھوٹا ہونا پڑے گا۔ اچھا، پیر صاحب کی روایت اس کتاب میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، اس کی سند کہاں ہے؟ کیوں یار امت کو گمراہ کرنے پہ تلے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ کو جو اٹھے گئے، حضرت علی نے فرمایا کیا ہے اس کی سند؟ لائے نا ذرا، پیر صاحب تک یہ روایت کس سند سے پہنچتی ہیں بیان کریں۔ اور حدیث کا مطالبہ آپ نے کیا ہے، وہ جو جس میں ہے کہ شیطان کا روزہ عید والے دن، ٹھیک ہے انشاءاللہ، میرے ذمہ ہو گیا، میں سندن دکھاؤں گا، بالکل بے فکر رہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے جمعے کے دن نہانا، غسل وغیرہ، یار اس سے کس نے اختلاف کیا ہے؟ یہ نزاعی مسئلہ نہیں ہے جمعے کے دن نہانا وغیرہ، یہ اس سے آپ کا کیا ہے؟ اس میں ہم سب کا اتفاق ہے۔ اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ آدم کی پیدائش ہوئی لہٰذا یہ عید ہے، لائے نا وہ حدیث کس میں ہے یہ لکھا ہوا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے یہ عید ہے؟ اور یہ سندن ذرا روایت مجھے دے دیجیے گا ضرور، جب بھی ملے، کوئی ایسی بات نہیں، 1-2 دن لگ بھی جائے تو کوئی بات نہیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پیدائش کہہ رہے ہیں جبکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پیدائش نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جو ہے اس کے حوالے سے آپ کہتے ہیں، اور اس پر آپ بڑا زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ حضور کی پیدائش کے دن کیوں نہیں عید؟ بھائی اللہ سے جھگڑا ہے یا اللہ کے رسول سے آپ کا جھگڑا ہے؟ خود اقرار کر چکے ہیں کہ عید کا دن کسی کو متعین کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ کسی دن کو کہہ دے کہ یہ عید کا دن ہے، یہ جشن کا دن ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے عید مینشن کرنا، آپ کا کیا کام؟ پھر اللہ رسول سے جھگڑا کریں۔ اور آیت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، صرف آیت سنانے کا نہیں کہا تھا، یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے یا کیا ہے، یہ نہیں کہا تھا۔ اس پر جو میں نے استدلال کیا وہ توڑے نا، وہ تو میں بھی پڑھ سکتا تھا آیت، اس میں کیا ہے؟ آیت پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں تھی، نہ اس کا ترجمہ سننا مقصود تھا، میں کوئی نبینا نہیں ہوں، میں پڑھ سکتا تھا۔ میں نے جو استدلال کیا تھا اس کو توڑے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے موقع میں کتنی جان ہے اور میرے موقع میں کتنی جان ہے۔ پھر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق حضور نے فرمایا کہ میرا زیادہ حق ہے۔ یار کیا بات کر رہے ہیں؟ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت پر، امت مسلمہ پر، ہر نبی سے زیادہ حق ہے، لیکن